پوڈ کاسٹ کے ایک اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور یہ اسپیشل ایپیسوڈ اس لیے کہ آج ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہے ان کو ہم نے بائی چوائس بلایا ہے اور ایک پرپز کے تحت بلایا ہے. آج کل کے ملکی حالات آپ دیکھ رہے ہیں, ایک بڑے پیمانے کے اوپر شدید مایوسی دیکھ رہے ہیں, پالیٹکس ہے, کرنٹ افیئرس ہے پاکستان سے. تو اس سچویشن میں ہمارا خیال بنا کہ کچھ ایسی پرسنالٹیز کو لانا سامنے بہت ضروری ہے جن کا ہم نام تو جانتے ہیں لیکن ان کے بارے میں بہت سی باتیں نہیں جانتے, ان کے کریکٹر کے بارے میں, ان کی جرنی کے بارے میں. تو آج ایسے ہی ایک بہت زبردست انسپریشن شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں. جناب عنایت اللہ خان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا. ماشاء اللہ, آپ کے نام سے اور کام سے تو سب واقف ہیں, لیکن جیسے میں نے کہا کہ آپ کے تفصیلی تعارف نہیں جانتے, اور آپ سے اور آپ کی پارٹی کے بہت سے دیگر لوگوں سے شکوہ یہ ہے کہ وہ کرنٹ افیئرز میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ وہ انسپریشنل جو جرنی ہے وہ آج کل کی ینگ یوتھ کے سامنے رکھنا بھول جاتے ہیں. تو آج ایک ایسا موقع ہے ہمارے درمیان, اور پوڈ کاسٹ کا ایک ایسا فارمیٹ ہے, تو ہم شروع کرتے ہیں. آپ کی تھوڑی سی جرنی ہم جاننا چاہیں گے کہ ابھی تو ماشاء اللہ آپ نے 2 یا 3 وزارتیں بھی کر لیں, بار بار آپ پارلیمان میں بھی رہے, لیکن یہ آپ کا یہ سیاسی سفر جو ہے یہ شروع کہاں سے ہوا اور کیسے ہوا؟ میں ویسے میری پالیٹکس تو شروع ہوئی 2000 سے. عملاً میں خود میں پہلی مرتبہ یونین کونسل کا ناظم مشرف کے دور میں جو نان پارٹی بیسس پہ الیکشن ہوئی تھی, یونین کونسل کا ناظم منتخب ہوا تھا. صحیح ہے. اور ویسے میری فیملی جو ہے وہ پالیٹکس میں پہلے سے ایکٹیو تھی, جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہے ہم. میری فیملی بھی جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ تھی. میرے والد صاحب 60s میں بیسک ڈیموکریسی کے اندر الیکٹ ہوئے تھے. اچھا. اور انہوں نے خود تو پھر الیکشن نہیں لڑا, لیکن میرے بڑے بھائی 1980s کے اندر یونین کونسل کے چیئرمین رہیں, پھر ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر رہیں, پھر ایم پی اے رہیں. اور والد صاحب جو تھے وہ وہاں اس علاقے کے ریناؤنڈ پولیٹیکل ورکر تھے, جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ایکٹیو تھے. تو والد صاحب جب ایکٹیو تھے تو اسی دوران آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تو 2000 میں اس وقت بنا جب مشرف دور میں ایک تو فیملی ایک بیک گراؤنڈ تھا, اور فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہمارے ہاں آپ جب رورل سوسائٹیز کے اندر رہتے ہیں, جو دیہاتی علاقے ہیں, تو اس میں فیملی لیگیسی کو آپ ان آئسولیشن آپ نہیں رہ سکتے ہیں. آپ کی ایک فیملی لیگیسی ہوتی ہے تو آپ ان آئسولیشن نہیں رہ سکتے ہیں. پھر میں ظاہر ہے اسلامی جمعیت طلبہ کا رکن بھی رہا, اسلامی جمعیت طلبہ کی کام میں بھی مصروف رہا, تو اس وجہ سے ایک ایپٹیچیوڈ تھا, ایک ٹیسٹ تو ڈیولپ ہوا تھا. لیکن ظاہر میری فیملی کی خواہش ہی تھی کہ میں سول سروسز میں چلا جاؤں اور میں تعلیم حاصل کروں, اور میری فیملی کے میرے بڑے بھائی کی خواہش تھی کہ میں بالکل پالیٹکس کی طرف نہ آؤں. اچھا. ہاں, بلکہ انہوں نے کوشش کی کہ مجھے دور رکھے اس سے. آپ نے بیان کیا کہ فیملی کی خواہش تھی کہ آپ سی ایس ایس کریں, تو آپ نے فیملی کی خواہش کا کوئی احترام کیا یا سی ایس ایس کی طرف گئے یا پھر وہ آپ نے چھوڑ دیا؟ میں نے سی ایس ایس کی اٹیمپٹ کی تھی 2001-2002 میں. میں نے سی ایس ایس کی اٹیمپٹ کر دی. اس وقت میں یونین کونسل کا ناظم تھا ویسے. اچھا, بطور ناظم آپ نے میں نے اٹیمپٹ کی تھی, اور میں اپنے امتحان پاس کیا تھا, اور ریٹن امتحان پاس کیا تھا, انٹرویو میں اپیئر ہوا. میں ان ایفرٹس کو کنٹینیو نہیں کر سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر بعد میں 2002 میں صوبائی اسمبلی کا ممبر بنا, پھر منسٹر بنا. اور ویسے بیس سے میرے کولیگز ایسے تھے کہ جو بعد میں میرے ساتھ آفس کے اندر کام کرتے رہے. اچھا. یعنی پی ایم ایس, جو اس وقت پی ایم ایس کا سروس کے پی کے اندر نہیں, پی ایم ایس کیڈر نہیں بنا تھا, اس وقت پی سی ایس تھا. صحیح ہے. تو کچھ میرے کولیگ ایسے تھے جو میں امتحان میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن بعد میں میرے ساتھ دفتر کے اندر. تو سول سروس کا آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے امتحان پاس کیا لیکن اس کو پرسو نہیں کیا اپنی کسی بھی مجبوری یا مصروفیات کی وجہ سے, لیکن بعد میں بہت سے جو یہ والے ٹیسٹ کلیئر کرنے والے لوگ تھے وہ آپ کے انڈر اوبیسلی آئے ہوں گے, منسٹری میں بھی اور ایز اے منسٹر بھی, تو ان کو بھی آپ نے لیڈ کیا ہوگا بعد میں. میرے خیال سے قدرت کا یہی فیصلہ تھا کہ آپ ان کو لیڈ کریں. جی ہاں, جی ہاں, بالکل. تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو ویسے دیر جیسے علاقے میں جہاں پہ شاید بڑے شہروں والی فیسلٹیز نہ ہوں, تو وہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے اس ایگزام کو پاس کیا جو کہ اوبیسلی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو اس کی تیاری کا پروسیس کیا تھا, آپ کس طرح پڑھتے تھے, تیاری کرتے تھے؟ دیکھیے, جب میں نے ایف ایس سی کی, ایف ایس سی میری نثار شہید کالج سے میں نے ایف ایس سی کی تھی. ایف ایس سی میں نے یہ نثار شہید بیسیکلی آرمی کا کالج ہے. سویلین جو آتے ہیں تو وہ پیک کرتے ہیں تو آتے ہیں. پروفیشنل کالجز میں جانے کے لیے بڑا مشہور تھا, یعنی اس سے میرے زمانے کے اندر کوئی 50-60 لوگ میڈیکل کالجز کے اندر جاتے تھے. اور پری میڈیکل میں تو میری اچھی پوزیشن نہیں آ سکی, اور ظاہر ہے اس کے بعد پلان کے تحت میں نے آگے بی اے کے اندر وہ کمبینیشن رکھی کہ جو سی ایس ایس کے لیے امپورٹنٹ ہے. اس وقت یہ ایک پرسیپشن تھا کہ آپ کی انگریزی ٹھیک ہوگی تو آپ سی ایس ایس کر پائیں گے. تو میں نے بی اے کے اندر بھی انگلش لٹریچر پڑھا, پھر ماسٹر میں بھی انگلش لٹریچر پڑھا, اور پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ میں نے پھر ایم اے کیا پولیٹیکل سائنس میں, ایم فل بعد میں بھی پولیٹیکل سائنس میں کیا ہے. ظاہر ہے یہ ایک یہ انگریزی لٹریچر اور پولیٹیکل سائنس یہ ایک اچھا کمبینیشن ہے. اس کمبینیشن کے ساتھ جب آپ جاتے ہیں تو لوگ اچھا پرفارم کرتے ہیں. ویسے اسلامی جمعیت طلبہ کی وجہ سے
میرا اپنا بھی ایپٹیچیوڈ تھا، پھر اسلامیہ جامعہ طلبہ کی وجہ سے بھی مطالعے کا اور ریڈنگ کا ایک رجحان موجود تھا. اور جب آپ انگلش لٹریچر کے اندر جاتے ہیں، لٹریچر کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے، اپنا ایک مزہ ہے، پھر آپ کی ریڈنگ کا ٹیسٹ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے. رائے سی ایس ایس اور کمپٹیٹیو ایگزامس کے اندر آپ کو ریڈنگ کا اسکل جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے، لکھنے کا اسکل بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور پھر جب آپ انٹرویو کے اسٹیج پہ آ جاتے ہیں تو آپ کا کمیونیکیشن اسکل بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے اور کمپریہنشن کا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے جو انگریزی لٹریچر آپ پڑھتے ہیں اور تو یہ سارے اسکلز آپ کے ایٹ اے ٹائم ڈیولپ ہو جاتے ہیں. میں ویسی بھی پاکستان اور پاکستانی پالیٹکس اور کرنٹ افیئرز اور انڈو پاک ہسٹری اور اس پہ اچھا بہت زیادہ خزہ پڑتا. ایف ایس سی کی بات کنٹینیوسلی، میرا علاقہ جو ہے، میرا گھر بہت دور ہے، وہ ٹیل اینڈ پہ ہے، افغانستان کے قریب ہے، اچھا لیکن وہ میں ڈان اور دا نیوز، کبھی ڈان اور کبھی دا نیوز، وہ میرے گھر آتا رہا. میری اچھا میں نے اس کو میں پرچیز کرتا رہا. بعض اوقات وہ ایک دن کے انتظار پہ مجھے مل جاتا تھا، لیکن میں بہت زیادہ شوق کے ساتھ ان کو پڑھتا رہا. تو ان چیزوں پہ بھی نظر تھی. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. ویسے کہ آپ دیر میں رہتے ہوئے روزانہ جو ہے وہ دا نیوز اور ڈان کا مطالعہ کرتے تھے، بہت یعنی ویسے. میں نے آپ سے کہا کہ بعض اوقات روزانہ نہیں پہنچ پاتی تھی. ہاں ایک دن ریلے سے آتی تھی، لیکن اور آرٹیکلس پڑھتے ہوں گے آپ اس میں جی ہاں، سارے، اور کالمس پڑھتے لیٹسٹ ایڈیٹر جو لکھا کرتا تھا. اچھا لکھتے بھی تھے وہاں پہ. بعد پھر آپ نے پھر آبویسلی اس کو کنٹینیو نہیں کیا، پھر آپ عملی سیاست میں 2000 میں آپ آئے، اور پھر لوکل باڈیز سے آپ نے بتایا کہ آپ نے آغاز کیا. پھر 2002 کی ہم نے اسمبلی میں آپ کو بہت ایکٹیو دیکھا جب پہلی بار وہاں پہ ایم ایم اے کی حکومت آئی. تو اس میں کون سا قلمدان آپ کو آیا، اور وہ وزارت کا ایکسپیرینس پھر کیسا رہا؟ ویسے میری وزارت جی تھی، یہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. میں دو انٹرسٹنگ چیزیں آپ کے وزارت کے حوالے سے آپ کو بتاؤں. میں جب یونین کونسل کا ناظم تھا تو اس وقت مشرف دور کے اندر جو ہیلتھ منسٹر تھی ڈاکٹر مہرتاج روغانی، رینون پیڈیٹیشین ہے، بعد میں ڈپٹی اسپیکر رہی کے پی گورنمنٹ کے اندر، پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کے اندر، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آج کل بھی سینیٹر ہے. اچھا تو وہ منسٹر تھی، ہیلتھ منسٹر تھی. اچھا وہ ہماری دیر کی ہاسپٹل آئی. ہاسپٹل کے وزٹ پہ جب آئی تو مجھے ڈسٹرکٹ ناظم نے کہا، وہ ہماری پارٹی کا تھا، کہ یار چونکہ یہاں گائنیکالوجسٹ نہیں ہے تو آپ نے یہاں مظاہرہ کرنا ہے اندر. اچھا تو میں نے جہاں وہاں ہاسپٹل جا کے، ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، وہ اس کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل تھی ہیلتھ سروسز تھے، وہ دونوں آئے تھے. تو بس میں نے لوگوں کو جمع کر دیا ہسپتال کے اندر، تقریر شروع کر دی کہ بھئی یہ ہاسپٹل نہیں ہے، ہسپتال ہے، میں اس کو بند کرنے والا ہوں. اس میں ڈاکٹر نہیں ہے اور فیمیل ڈاکٹر نہیں ہے، گائنیکالوجسٹ نہیں ہے. وہ بیچاری خاتون تھی، وہ بہت زیادہ پریشان تھی. اچھا کوئنسیڈنٹلی جب 2 مہینے بعد الیکشن ہوا تو میں ہیلتھ منسٹر بنا، اور مجھے اس خاتون سے جو ہے وہ چارج لینا پڑا. تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو ہیومن ریسورس ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور گائنیکالوجسٹ کی ٹرانسفر، اس کی اپائنٹمنٹ ادھر دیر جیسے رورل ایریا کے اندر، بیکورڈ ایریا کے اندر، لوور دیر، اپر دیر، باقی جگہوں کے اندر، یہ کتنا مشکل کام ہے. تو وہ ایک لحاظ سے وہ احساس مجھے تھا کہ کیسے اس کو چلانا ہے، کیسے اس کو کرنا ہے. اس لیے جب میں منسٹر بنا، میرے لیے ایک تو یہ تھا کہ میں بائی پروفیشن ہیلتھ، میں ڈاکٹر تو نہیں تھا، نہ ہیلتھ پالیسی میں میرا کوئی ایکسپیرینس تھا، لیکن ظاہر میں نے بہت جلد سیکھا. میرے جو پرائیویٹ سیکرٹری تھے وہ بالکل مطلب بڑی پلان کے ساتھ، اس ایک بڑے رینون ڈاکٹر تھے ہیلتھ پالیسی کے اندر، اس کے فورن گریجویٹ تھے، امریکہ لندن وغیرہ کے اندر پڑھے ہوئے تھے، وہ میرے پرائیویٹ سیکرٹری بنے. اچھا اور پھر ایک ایڈوائزری گروپ جماعت اسلامی نے میرے لیے بنائی، سینئر ڈاکٹرز پہ مشتمل 5 ڈاکٹروں کی ایڈوائزری گروپ بنائی، اور ہم ریگولرلی ملتے رہے، پریزنٹیشنز دیتے رہے، مجھے ایک ایک چیز مجھے سمجھاتے رہے. لیکن الحمدللہ میرے پکنگ پاور زیادہ تھی تو میں نے جلدی سیکھ لیا، اور بعد میں لوگ مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں. ابھی تک مجھے لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، بائی پروفیشن ڈاکٹر ہوں، کیونکہ ان کی ٹرمینالوجیز اور ساری چیزیں میں نے سیکھ لی بہت جلدی. الحمدللہ میں نے سیکھ لیا، اور ہیلتھ کے اندر ہم نے بڑے اچھے ریفارمز کر دیے. اور بہت ڈیفیکلٹ، مشکل وہ تھا، ہیومن ریسورس بہت زیادہ ہے، آپ کے اوپر ٹرانسفر پوسٹنگ کا پریشر رہتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے اوپر یہ بھی پریشر رہتا ہے کہ جو رورل ایریاز ہیں وہاں ہیومن ریسورس نہیں ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ ڈاکٹروں کے درمیان، اپنے درمیان ان کے جو کلیشز ہوتے ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مریضوں کا ایک پریشر ہوتا ہے، اور مختلف قسم کی آپ کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو آپ نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. جو ہیلتھ کے اندر ہم نے ریفارمز کیے تھے اس کی تعریف پھر ورلڈ بینک اور WHO اور دیگر انٹرنیشنل اداروں نے بھی کیے تھے. یعنی یہ جو 2005 کا زلزلہ تھا، اس وقت ہماری جو جس طریقے سے ہم نے اس کام کو کوآرڈینیٹ کیا تھا اس کی بڑی تعریف ہوئی تھی. اس طرح پولیو جو ہے ایک انٹرنیشنل ورٹیکل پروگرام تھا، اور اس وقت ورٹیکل پروگرام تھا، ڈیوالوڈ پروگرام نہیں تھا. پولیو جب ہم جا رہے تھے، یہ ایک ایمرجنسی تھی اس وقت،
جب ہم نے حکومت چھوڑی تو اس وقت پولیو کے کیسز آلموسٹ ہم نے ختم کر دیے تھے, کوئی 2-3 کیسز رہ گئے تھے. گو کہ بعد میں ہمارے بعد دوبارہ پولیو جو ہے وہ ایک وبا کے طور پہ دوبارہ ایمرج ہوئی. پولیو کے حوالے سے وہاں مقامی طور پہ کچھ ٹیبوز بھی, سوشل ٹیبوز بھی. ہاں اس پہ میں نے بڑا کام کیا تھا. یعنی میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ واقعہ بتاؤں. ایک تو اخبارات میں رپورٹ ہو چکی ہے, دوسری میں نے کسی کو نہیں بتائی ہیں, اور بڑا رسک میں نے لیا تھا. ایک تو ایک طالبان کے کمانڈر تھے, وہ نون تھے, تمانچہ مولوی صاحب, پسٹل تمانچہ, وہ لوکلی نون تھے, اس نام سے نون تھے. بڑا مطلب اس کا ٹیرر تھا خیبر ایجنسی کے اندر. تو وہ نہیں پلاتا تھا, وہ پولیو کے قطروں کا سخت مخالف تھا. اچھا. اور اس کی سراؤنڈنگ میں جتنے علاقے تھے ان کے اوپر اس کا اثر تھا. وہ ان کو انفلوئنس کرتا تھا کہ آپ نے پولیو کے قطرے نہیں پڑھانے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں اس مولوی صاحب کو کنونس کروں گا. اچھا. اور میں نے کہا اس کے پاس میں جاؤں گا اور میں اس کو کنونس کروں گا کہ آپ یہ کام مت کریں. تو مجھے جماعت کے لوگوں نے بھی بتا دیا اور پولیٹیکل ایجنٹ نے بھی بتا دیا کہ آپ ایک بڑی ڈینجرس جگہ پہ جا رہے ہیں اور ایک ڈینجرس آدمی کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں اور یہ آپ غلط کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں بس میں تو جاؤں گا, آپ مجھے سیکیورٹی دیں گے تو جاؤں گا, نہیں دیں گے تو پھر بھی جاؤں گا. جب میں وہاں چلا گیا, ان کے ساتھ میری میٹنگ ہو گئی اور میں نے کہا یار آپ کیوں لوگوں کو رکواتے ہیں. میں نے کہا آپ کا کس مکتبہ فکر سے تعلق ہے. اس نے کہا میرا تعلق پنجپیری مکتبہ فکر سے ہے. پنجپیری؟ ہاں پنجپیری مکتبہ فکر سے ہیں. تو میں نے کہا میری فیملی اور میرے پیرنٹس اور میرے لوگ بھی تو پنجپیری مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے کہا میں آپ سے بڑا پنجپیری ہوں, تو آپ مجھ پہ اعتماد نہیں کرتے, مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. اس نے کہا یار یہ اس میں وہ ہے انفرٹیلیٹی کے انگریڈینٹس ہیں. اچھا. تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے میں نے اس پہ ڈاکٹروں کی, ایک سینئر ڈاکٹروں کی ایک کمیٹی بنائی تھی, باقاعدہ لیبارٹریز کے اندر اس کی ویکسین کا تجزیہ کیا گیا ہے, اس میں کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے, اور ویسے حقیقت میں بھی میں نہیں کیا ہوا تھا. تو میں نے کہا میں رسپانسبلٹی لے رہا ہوں بطور منسٹر. بطور منسٹر, اور میں نے کہا میرا دینی بیک گراؤنڈ آپ سے زیادہ مضبوط ہے, تو آپ بچوں کو قطرے پلائیں. اور یہ اس نے کہا بس میں پلاتا رہوں گا. میں نے کہا اس طرح نہیں ہوگا, آپ جو 8-10 بجے ہے اس کو میرے سامنے پلائیں. اچھا. تو اس نے میرے سامنے بچوں کو قطرے پلائے. اچھا. اور وہ بڑی بریکنگ نیوز بنی. کچھ انٹرنیشنل مطلب اخبارات کے اندر بھی وہ خبر رپورٹ ہوئی. وہ انگریزی کی ہیڈ لائن تھی کہ مولوی تمانچہ کنونسڈ پولیو کتنے پلانے میں. ہاں پولیو کنونسڈ, یہ ہیڈنگ. یہ تو بڑا ویسے وہ تو اس کی سب ہیبت ناک, وہ سارا پھر امیج ختم ہو گیا وہاں پہ علاقے کے لوگوں نے. جی جب وہ ظاہر اس سے بڑا فائدہ ہوا. ہاں. تو آپ نے کہا یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا بڑا پریشر ہوتا ہے, تو آپ یہ عموماً جب وزیر بنتے ہیں یا پھر کسی بھی اور عہدے پہ آتے ہیں تو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے, ایک سوشل آپ کے ساتھ بہت بڑے ہلکے کا پریشر بھی ہوتا ہے. ٹرانسفر پوسٹنگ کے پریشر کو کس طریقے سے آپ پھر ڈیل کرتے ہیں؟ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا پریشر عموماً ان ڈپارٹمنٹس کے اندر ہوتا ہے کہ جہاں ہیومن ریسورس بہت زیادہ ہوتا ہے. مثلا ہیلتھ کے اندر بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, ایجوکیشن کے اندر زیادہ لوگ ہوتے ہیں, لوکل گورنمنٹ کے اندر زیادہ لوگ امپلائیز ہوتے ہیں. جہاں امپلائیز زیادہ ہوتے ہیں وہاں زیادہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا پریشر ہوتا ہے. اور ہیلتھ کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہیلتھ کے اندر لوگ زیادہ ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں اپر کلاس فیملی سے. ظاہر پرانے زمانے میں اب بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ بچوں کے لیے سب سے پہلے ڈاکٹر بننا پریفر کرتے ہیں. جو ویل آف ہے, جو اچھی فیملی سے ہے, جو اچھا بیک گراؤنڈ رکھتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر بنے. تو وہ ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور وہ آپ کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں. اور ہیلتھ کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر جو ہے یہ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتے ہیں. ایسے جگہوں پہ رہنا چاہتے ہیں جہاں پیسے بھی زیادہ کمائیں اور سہولتی بھی ہوں. لیکن رورل ایریاز کے اندر لوگ نہیں جانا چاہتے ہیں. تو یہ بہت بڑا پریشر ہوتا ہے جب آپ کسی کو ٹرانسفر کرتے ہیں. ظاہر اس کے لیے پالیسیاں بنانی پڑتی ہیں. دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پالیسیوں کو اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. دوسری یہ ہے کہ جو رورل ایریاز ہے اس کا پیکیج جو ہے اس کو بڑھانا پڑتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جب میڈیکل کالجز ہمارے زمانے میں 2 بڑے میڈیکل کالجز تھے جو آج کل اچھے میڈیکل کالج ہے, وہاں ریکگنیشن ان کو نہیں مل رہی تھی. مثلا گومل اور سیدو میڈیکل کالج کو ریکگنیشن نہیں مل رہی تھی, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ گومل اور سیدو میڈیکل کالج کے اندر جو بیسک سائنسز کے ٹیچرز ہیں وہ نہیں جا رہے تھے, کیونکہ وہ بیسک سائنسز کے ٹیچرز تو کلینکس نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ پیسے نہیں کماتے ہیں. تو اس وجہ سے جو باقی جگہ ہیں وہاں زیادہ ان کی اٹریکشن تھی. تو ہم نے بیسک سائنسز کے ٹیچرز کی جو سیلریز تھی وہ بڑھا دی. اچھا. ایک بہت بڑا جمپ اس میں لگایا اور لوگوں کے لیے مطلب پھر انسینٹیو دیا. اس طرح فیمیل ڈاکٹرز ہے, گائنیکالوجسٹ وغیرہ ہیں. مجھے یاد ہے کہ
2003-4 میں دیر کے ہاسپٹل کے اندر ہم نے پیمان ایک پروجیکٹ تھا، فورن ڈونر فنڈ پروجیکٹ تھا، اس کی مدد سے ہم نے گائنیکالوجسٹ کی سیلری جو تھی وہ 2003-4 میں 80,000 سے 1 لاکھ تک رکھی تھی. اچھا، وہ اس وقت یہ بڑی اماؤنٹ تھی، بہت بڑی یہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی. اور اس قسم کے پالیسی شفٹ اور پالیسی انٹرونشنز کر کے پھر آپ اس کو وہ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جب لوگ بہت زیادہ پریشر ڈالتے ہیں تو اس میں آپ کسی جگہ آپ کو نو کہنا پڑتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں کہ جب میں حکومت کے اندر پہلے ہم آئے تو ہم نے ایک ایکسرسائز کی کہ جتنی بھی ایڈمنسٹریٹو کیڈرز پہ لوگ پرانے زمانے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بالکل ایک لحاظ سے قبضہ انہوں نے لگایا ہوا ہے، ہم ایک شیک اپ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں. وہ اس وقت اس کو ایڈیو ہیلتھ کہا کرتے تھے، ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ، یہ نومنکلیچر تھا. ڈپٹی ای ڈی او اور ڈی او، ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز اور دیگر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور چیف ایگزیکٹو ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر. تو ہم نے میرے نے اس کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی 300 ایڈمنسٹریٹو کیڈرز کے پوسٹوں کے ٹرانسفر کا فیصلہ کیا. اور جب وہ ٹرانسفر آرڈرز نکل گئے تو بہت بڑا پریشر آنے لگا. تو بس میں نے موبائل آف کر کے میں اسلام آباد چلا گیا اور کے پی ہاؤس کے اندر 3-4 دن گزارے. پھر جب میں واپس آیا تو اسمبلی کے اندر بہت بڑا شور اور ہنگامہ برپا ہوا کہ آپ نے لوگوں کو ٹرانسفر کر دیا ہے. اور ایک ہمارے مرحوم ہوا کرتے تھے پیپلز پارٹی کے اسپیکر رہے تھے مرحوم عبدالاکبر خان، بہت زیادہ ووکل تھے، لائر تھے اور بہت زیادہ ووکل تھے، اچھی افیکٹو ان کی کمیونیکیشن سکلز تھے. اس نے تو باقاعدہ تھریٹن کیا مجھے اسمبلی کے اندر کہ آپ کو اس کو ریورس کرنا پڑے گا. لیکن ظاہر میں نے اسٹینڈ لے لیا، اس کو ریورس نہیں کیا. اس میں ایک بریگیڈیئر صاحب بھی تھے جو آرمی کے سرونگ بریگیڈیئر تھے اور وہ ایک ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز تھے، میں نے اس کو بھی ہٹا دیا. تو اس سے ایک ریٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو. تو بہرحال یہ ہیلتھ منسٹری کا پورا آپ کا ایک دور ہے، اس کے اوپر آبویسلی اور بھی بہت ساری بات ہو سکتی ہے، بہت ساری کہانیاں آپ کے پاس ہوں گی، لیکن ہم نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری مفید گفتگو آپ سے کرنی ہے. اگلی منسٹری بھی آپ کی چلتے ہیں کہ جب 2013 میں آپ کو دوبارہ پھر آپ کا کولیشن پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، اور وہ بھی ایک الگ سے پورا ایک دور ہے آپ کی منسٹری کا، اس پہ پھر سینئر وزیر بھی آپ بنے، اور ایک وہ والا پی ٹی آئی کے ساتھ ایکسپیرینس کولیشن کا کیسا رہا، اور اس کے بعد پھر منسٹری پہ آتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ایز اے کولیشن پارٹنر، اوور آل ایکسپیرینس کیسا رہا، تھوڑا اس کے بارے میں ذرا بتائیے. کولیشن بڑی ڈیفیکلٹ وہ ہوتی ہیں. ظاہر ہے آپ انتخابات سے پہلے ایک ایجنڈا پیش کرتے ہیں اور اس ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو فل پلیج مینڈیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ چلے جائیں. جب آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہوتے ریگولیشن کے اندر آپ اپنے اس ایجنڈے کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں، پارشلی کچھ چیزوں کو کر سکتے ہیں. اس لیے کولیشن بہرحال ایک مشکل ارینجمنٹ ہے اور اس کے اندر آپ کو بہت سی کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت میں ہمیں لوکل گورنمنٹ کی منسٹری ملی تھی اور مجھے لوکل گورنمنٹ کی منسٹری فائنانس ملی تھی، لوکل گورنمنٹ کی منسٹری ملی تھی، زکوٰۃ، عشر اور اوقاف یہ منسٹری ملی تھی. اچھا، 4 محکمہ آپ کے پاس ہے. جی یہ میرے ساتھ نہیں تھی، جماعت اسلامی کو ملی تھی، میرے ساتھ لوکل گورنمنٹ کی منسٹری تھی. لوکل گورنمنٹ. جب سراج صاحب امیر جماعت بن گئی تو پھر میں پارلیمنٹری لیڈر بھی بن گیا اور سینئر منسٹر کا ٹائٹل بھی مجھے دیا گیا. تو میں اپنے پارلیمنٹری پارٹی کو لیڈ کرتا رہا کیبنٹ کے اندر. پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر تھے اور ورکنگ ریلیشن شپ ہمارا بائی اینڈ لارج اچھا رہا. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈیلیوری کے لحاظ سے دیکھیں تو پی ٹی آئی کا جو وہ ٹینیور ہے، آپ ایک عام آدمی سے پوچھی، بیوروکریسی کے اندر پوچھی، سیکریٹریٹ کے اندر لوگوں کے ساتھ لوگوں سے پوچھے، اکیڈیمیا کے اندر پوچھے، تو آپ کو لوگ کہیں گے کہ پی ٹی آئی کا جو وہ ٹینیور تھا وہ زیادہ اچھا ٹینیور تھا. اور اگر آپ جو حکومتوں کو جانچ پرکھنے کے اشاریے اور پیمانے ہیں، مثلاً یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے رپورٹس آئے تھے اس ٹینیور کے، تو اس ٹینیور میں کرپشن کا جو انڈیکس تھا اس میں وہ کم تھے ایز کمپیئر ٹو پریویس ون جو بھی لاسٹ تھا 18 to 23. اور دوسرا یہ تھا کہ اس میں لیجسلیشن بڑی ریکارڈ لیجسلیشن ہوئی تھی اور اچھی لیجسلیشن ہوئی تھی. اس کے علاوہ وہاں اس گورنمنٹ کے اندر انیشیٹیوز بھی بڑے اچھے لیے گئے تھے. لیکن ظاہر ہے کچھ چیزوں پہ ہمارا اختلاف بھی رہتا تھا اور ہم اختلاف کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اس پہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ بھی کرتے رہے. اور ہمیں اپنی منسٹریز کے اندر بہرحال ایک اسپیس تو اویلیبل تھا، لیکن ظاہر ہے پھر اس میں بھی آپ کے لمیٹیشنز ہوتے ہیں. کچھ ڈیسیجنز آپ کے لیول پہ نہیں ہوتے ہیں، وہ ڈیسیجنز جا کے کیبنٹ کے لیول پہ ہوتے ہیں، چیف منسٹر کے لیول پہ ہوتے ہیں، اسمبلی کی فلور پہ ہوتے ہیں.
تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کو آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا جو کولیشن گورنمنٹ تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نسبتاً چیزیں بہتر تھی, اور ہمارا جو اتحاد ختم ہوا وہ بھی ایک اچھے نوٹ پہ ہوا. یعنی جب ہم نے حکومت سے استعفیٰ دیا اور ہم ایک دوسرے ایم ایم اے کے اندر چلے گئے, تو جماعت نے کہا کہ بھئی دیکھیے اب ہمارا کوئی مورل جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کولیشن کے اندر چلے گئے ہیں کہ اس حکومت کے اندر ہم رہے. تو ہم نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں پرویز خٹک صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا. اس کے الفاظ میں دہراتا ہوں کہ یہ جماعت اسلامی والے صاف ستھرے لوگ ہیں اور یہ کام کرنے والے لوگ ہیں, اور ان کے ساتھ میری اچھی ورکنگ ریلیشن شپ رہی. ایک اور بھی عام پرسیپشن ہے کہ جو تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ہے وہ بھی آپ لوگوں کے بہت ایک بڑے فین ٹائپ تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر یہ چیف منسٹر ہوں تو زیادہ اچھا ہو سکتا ہے. ایسی کوئی بات تھی کہ وہ آپ کو سی ایم کے پی بنانا چاہتے تھے؟ یہ کام تاثر ہے. عمران خان کا میرے بارے میں اچھا تاثر تھا, اور ظاہر ہے وہ سامنے ملتے تھے تو اچھی طریقے سے ملتے تھے. عمران خان کا ویسے طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کا جو چونکہ ایک مغربی معاشرے کے اندر زیادہ پلے بڑے ہیں نا, تو اس کے ایٹیکیٹس اور اٹھنے بیٹھنے کا انداز وہ بھی اس طرح ہے کہ جو مشرقی معاشرے کے اندر تپاک سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں وہ اس طرح تو نہیں کرتے ہیں. لیکن بال میری طرف ان کا بیہیویئر بہت زیادہ باعزت تھا اور بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے. اور اچھا میں جب مجلس کے اندر بات کرتا تو اور میں ہاتھ اٹھاتا تو وہ بڑی غور سے سنتے مجھے, باقی سارے لوگوں کو چھپ کر کے مجھے سنتے. اور انہوں نے اپنے ساتھیوں, قریبی ساتھیوں کے سامنے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ ہوتا تو بہتر ہوتا. بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں کہ جب یہ 2018 کے الیکشن ہو گئی تو ان کے 2 ایم این ایز اور 2 ایم پی ایز نے مجھے کہا کہ خان صاحب نے ہماری مجلس میں کہا کہ یار وہ جماعت اسلامی والی کون کون جیت گئے ہے, تو انہوں نے میرا نام لیا کہ وہ جیت گئے. تو اس نے کہا یار اس کو تو میرے پارٹی کے اندر ہونا چاہیے تھے. اچھا, ویسے 2018 کے الیکشن سے پہلے میں نام تو اس لیے نہیں لوں گا کہ وہ بڑے سینئر بیوروکریٹس ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بڑے قریب رہے. اس نے مجھے ان کے بہاف پہ بلا کے کہا تھا کہ آپ کو ہم رسپیکٹیبلی پلیس کریں گے, اچھا آپ پارٹی کو چھوڑ کے ہمارے پاس چلے آئیں. اچھا, اپروچ کیا گیا آپ کے بیوروکریٹ کے ہاں, ذریعے؟ ایک دوسری سینئر بیوروکریٹ نے تو مجھے اس وقت بھی کہا اور بعد میں بھی کہا کہ اس نے میرے سامنے کہا تھا کہ اگر یہ بندہ ہمارے ساتھ ہوتا تو ہی وڈ ہیو بین مائی چیف منسٹر. اچھا, ہاں, یہ ایک سینئر, میں ان کا نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ یہ وہ پرائیویٹ باتیں نامناسب نام ہے. آپ ڈسکلوز نہ کریں, لیکن بہرحال یہ کہ فیکٹ بڑا ایک دلچسپ ہے کہ عمران خان نے آپ کو سی ایم شپ کی. ہاں, اس نے تو براہ راست میرے ساتھ انہوں نے یہ گفتگو نہیں کی ہے, اور ان کے دوستوں نے مجھے ان کی طرف سے یہ میسیجز پہنچائے, پارٹی کے لوگوں نے بھی پہنچائے, کچھ بیوروکریٹس نے بھی پہنچائے. اور ان کی خواہش تھی, جب محمود خان چیف منسٹر صاحب تھے, میں ان میں اس کے ساتھ الیکشن کے بعد ملا تو جب وہ چیف منسٹر بنے تو اس نے کہا بھائی آپ کا تو ہم نے بڑا انتظار کیا کہ آپ اچھا, پارٹی میں آ جائیں گے. وہ جو سینئر بیوروکریٹ تھے بعد میں وہ بڑے ان کے قریب رہے عمران خان کے, تو اس کو میں نے کہا دیکھیے ہم ایک تو میں ایک نظریاتی کارکن ہوں جماعت اسلامی کا, پھر میرے ایک فیملی لیگسی ہے, اور ہم ایسی پارٹی سوئچ اوور نہیں کر سکتے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہے کہ میں کسی ویکیوم اور ان آئسولیشن اور خلا میں یہاں تک پہنچا ہوں. میرے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے, ایک لیگسی ہے, تو اس لیگسی کو ایسے سڈنلی چھوڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو آپ نے اس بارے میں اپنے حلقے والوں سے, اپنے بزرگوں سے مشورہ کیا تھا کہ میں پارٹی سے آفر ہے سی ایم شپ کی پی ٹی آئی کی طرف سے؟ میں نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا. میں پہلی مرتبہ یہ زندگی میں پہلی مرتبہ, اس کی ریومرز بڑے چلے ہیں, یہ فیس بک وغیرہ پہ اور سوشل میڈیا پہ بڑے چلے ہیں, بلکہ اس پہ اخبارات کے اندر بھی, اس پہ ہمارے جو لوکل کے پی کے اخبارات ہیں اس میں بھی چیزیں آئی تھیں, لیکن میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں, آن ریکارڈ میں پہلی مرتبہ یہ چیزیں وہ کہہ بھی رہا ہوں. ظاہر ہمارے پوچھنے پہ, اب بھی بار بار پوچھنے پہ, اصرار پہ کہانی بیان کر رہے ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے, اس کو میرے خیال سے سامنے آنا چاہیے. تو بہرحال آپ نے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا اور آپ پھر اپوزیشن میں بیٹھے. لیکن بہرحال اس سے پہلے جو پورا ایک وزارت کا مرحلہ تھا, بلدیات, وزارت بلدیات, پورے آپ نے میرے خیال سے پھر بلدیاتی نظام بھی بنایا, بلدیاتی الیکشن بھی کروائے, جو کہ اوبیسلی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. دیکھیے ہمارا جو بلدیاتی ایکٹ تھا 2013 میں جو ہم پاس ہوا تھا, اس کے لیے ہمارا جو انسپریشن تھا وہ ہم نے کانسٹیٹیوشن سے لیا تھا. کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 140 یہ ہے جس میں کہتے ہیں کہ ایچ پروونشل گورنمنٹ شل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ, یعنی بائی لا ہر پروونشل گورنمنٹ ایک لوکل گورنمنٹ اسٹیبلش کرے گی جس میں لوگوں کے منتخب نمائندوں کو سیاسی, انتظامی اور مالی اختیارات منتقل کریں گے. اور 2 اور آرٹیکل ہے, آرٹیکل 32 اور آرٹیکل 37, جس میں ایک آرٹیکل کے اندر لوکل گورنمنٹ کی ضرورت کی بات کی ہے کہ لوکل گورنمنٹ اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے
انصاف اور عدل جو ہے لوگوں کی دہلیز پہ پہنچ جائیں. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم دیا, اور جس میں ہم نے اپنے پروونشل فائنانس کمیشن کے اندر جو تقسیم ہوتی ہے پروونشل ڈیولپمنٹ بجٹ کا 30%, بہت بڑا چنک ہے یہ ان کے لیے دے دیا. ڈسٹرکٹ ٹیئر بنا دیا, ڈسٹرکٹ ناظم تھے, تحصیل ناظم تھے, ولیج کونسل کا ایک نیا یونٹ انٹروڈیوس ہوا, اور کوئی 3,500 جو ہے ولیج چیئرمین جو ہے ہم نے سیٹیں کریٹ کر دی. اس وقت چیئرمین اس کو نہیں کہا کرتے تھے, چیئرمین بعد میں 2019 کے اندر جب امینڈمنٹ ہوئی اس کا نام چیئرمین رکھ دیا گیا, اس وقت اس کو ناظم کہا کرتے تھے, ولیج ناظم. تو یہ تو اس کے مطلب بنیادی سٹرکچر تھا. پھر پیسے بھی کوئی ہمارے ان 4 سالوں کے دوران کوئی 80 سے 90 ارب روپے ان کو ٹرانسفر ہو گئی. اچھا. ہاں, انہیں پوری مشرف کا جو بلدیاتی نظام ہے اس کی بڑی تعریف کی جاتی ہے, لیکن 2002 سے 2014 تک 9 ارب روپے ٹرانسفر ہوئے ہیں. اچھا. یعنی اس نظام کے اندر 9 ارب روپے پی ایف سی کے تحت ٹرانسفر ہوئے ہیں. ہمارے 2014-15 میں جو الیکشن ہوئی ہیں اس میں آخر تک کوئی 80 ارب روپے جو ہے 80 ارب روپے ٹرانسفر ہوئے ہیں. یہ ان کے اپنے ریونیوز کے علاوہ ہے, یہ پروونشل گورنمنٹ نے بجٹڈ اماؤنٹ تھی. کچھ پیسے ان کے ایسے ہیں کہ جو پروونشل بجٹ کے اندر نہیں آتے ہیں, اس کو وہ لوکل کونسلز کے اپنے ریونیوز ہوتے ہیں, تو وہ اس کے علاوہ ہے. اس کی تعریف بھی آپ کو پتہ, آپ کی تین کتابوں کا میں حوالہ, یہ جو عشرت حسین صاحب ہے اس کی ایک مشہور کتاب ہے گورننگ دی ان گورنیبل. جی بالکل. اس نے اس کتاب کے اندر کے پی لوکل گورنمنٹ لا کی تعریف کی ہے. حالانکہ اس کتاب میں بہت کم باتوں کی تعریف ہوئی ہے. ہاں, اس نے کہا کہ یہ بورڈ لا تھا. اچھا. دوسرا میں آپ کو ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی تھی پاکستان ایٹ 100, یعنی اس نے یہ فورکاسٹ کی تھی کہ 2047 کے اندر پاکستان کیسے ہوگا, پاکستان کے انڈیکیٹرز کیا ہوں گے. تو پاکستان ایٹ 100 میں بھی ورلڈ بینک نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے پی کی تعریف کی تھی, اور یو این ڈی پی نے بھی اپنے رپورٹس کے اندر کے پی لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی تعریف کی تھی کہ یہ آرٹیکل 148 کے اسپرٹ کے قریب ہے. اب 2 سال 2022 کے اندر الیکشن ہوئے ہیں, 2 سال ان کے ہو گئے ہیں, ایک پیسہ بھی ان کو ٹرانسفر نہیں ہوا ہے ڈیولپمنٹ. اچھا. ایک بھی پیسہ ابھی تک ان کو ٹرانسفر. جس طرح 80 ارب آپ نے کیے تھے, اچھا, وہ جو ہم نے شرط رکھی تھی لا کے اندر کہ 30% آف دا ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے تھرو این ایف سی ان کو ایک فارمولے کے تحت جس کی 4 فیکٹرز تھے ان کا ٹرانسفر ہوگی, اس میں ایک پیسہ بھی ابھی تک ان کو ٹرانسفر, اور اس پروویژن کو بھی لا سے اڑا دیا گیا. وہ 30% ڈیولپمنٹ کا جو پروویژن تھا لا کے اندر اس کو بھی اڑا دیا گیا. کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو وننگ رولنگ پارٹی ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی؟ یہ ایکسپیکٹیشنز پی ٹی آئی سی تھی. ظاہر ہے مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, یہ تو کبھی ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں چاہتے ہیں, کیونکہ یہ پاکستانی کے اندر جو ایلیٹس کا نظام ہے, جو اشرفیہ ہے, جو بیوروکریٹس ہے, پولیٹیشنس ہے, اس کا ان کا جو نیکسس ہے, وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اقتدار میں شریک کرے, گراس روٹ پہ اختیارات منتقل کرے, پبلک پارٹیسپیشن کو انشور بنائے, ڈیسیجن میکنگ میں ان کو حصہ دے. یہ ہماری ملک کے اندر لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے لوکل گورنمنٹ سسٹم اسٹیبلش نہیں ہو رہا ہے. اور جب لوکل گورنمنٹ سسٹم اسٹیبلش نہیں ہو رہا ہے تو اس وجہ سے پاکستان کے اندر ڈیموکریسی نہیں پنپ رہی ہے, ڈیموکریٹک ویلیوز اور نارمز جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہو رہی ہیں, کیونکہ ہم پولیٹیکل لیڈرز جو اوپر ہوتے ہیں, اسمبلیوں کے اندر ہوتے ہیں, ہم اس کے راستے میں رکاوٹ ہوتے ہیں, بیوروکریسی اس کے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے, اشرفیہ اس کے راستے میں رکاوٹ. یہ کہ ایکسپیکٹیشن پی ٹی آئیز ہوتی تھی, کیونکہ بظاہر ان کا ایجنڈا تو ایک انقلابی ایجنڈا تھا, اور ان کا جو کور ایجنڈا تھا اس کے اندر ٹاپ پہ ان کی ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ تھی. اس پہ وہ باقاعدہ الیکشن کمپین چلاتے رہے. جو 2013 کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا, عمران خان اس کو اپنا فلیگ شپ پروجیکٹ قرار دیتے رہے, اس کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیا تھا. لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ جب ان کی حکومت آئی تو اس کا سر کاٹ دیا, یہ جو ڈسٹرکٹ ٹیئر ہے اس کو ختم کر دیا. باقی منسٹر بہت سارے آپ کے دوست آبویسلی ہوں گے, تو ان سے آپ کی بات تو ہوتی ہوگی کہ آپ کیوں. یار میں نے اسمبلی فلور پہ اس کی مخالفت کی, اس کے اندر میں نے کوئی 40 امینڈمنٹس ان کے اس جو لا وہ انٹروڈیوس کر رہے تھے, اس کو امینڈمنٹ وہ بھی امینڈڈ ایکٹ کہہ رہے تھے, میں نے کوئی 40-50 امینڈمنٹس اس میں انٹروڈیوس کیے. میں نے کہا آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں. میں نے آپ نے جو بجٹ اسپیچز ہیں ان کے اندر اس کو کہا تھا کہ آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں اور آپ آئین کو وائلیٹ کر رہے ہیں. بلکہ میں تو یہاں تک چلا گیا کہ میں نے تو اس کو پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی چیلنج کر دیا. لیکن بدقسمتی سے پشاور ہائی کورٹ نے ہماری وہ بات تو مان لی جو ہماری پرائم پلی نہیں تھی,
مثلا انہوں نے یہ مان لیا کہ لوکل گورنمنٹ کے اندر ولیج کونسل کے الیکشن پارٹی بیسس پہ ہوں گے، لیکن جو ہماری مین پلی تھی کہ آپ ڈسٹرکٹ ناظم کو بحال کریں اور ڈسٹرکٹ ٹیئر کو بحال کریں۔ اچھا، کورٹ کے اندر بڑی انٹرسٹنگ ڈبیٹ ہوئی۔ ایک جج صاحب نے کہا کہ آپ کی جو پلی ہے کہ آرٹیکل 140 ڈیولوشن کی بات کرتی ہے، جب آپ ڈیولوشن کی بات کرتے ہیں تو ڈیولوشن تو ڈسٹرکٹ ٹیئر کو ہوتی ہے، آپ اختیارات تحصیل کو تو نہیں منتقل کرتے ہیں، اختیارات تو آپ صوبے سی پہ ضلع کو منتقل کرتے ہیں۔ آپ نے درمیان سے ضلع اڑا دیا، ضلع کے اندر ڈپٹی کمشنر موجود ہے لیکن کوئی الیکٹڈ اس کا باس نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یار آپ کی بات آپ اگر اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن لیٹر آف دا لا یہ نہیں کہتا ہے۔ یعنی کانسٹیٹیوشن کے اندر ایکسپلیسٹلی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے خواہ مخواہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنانی ہے۔ ویسے انہوں نے کہا کہ یہ بات انہوں نے عدالت کے اندر مان لی کہ اسپرٹ آف دا لا تو یہ کہتی ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بننی چاہیے، تو ہمیں وہ نہیں ملی۔ یہ ان کے جو منسٹر تھے وہ کیا جسٹیفیکیشن پیش کرتے کہ ہم کیوں نہیں ایسا کر رہے؟ وہ آپ سے کوئی جسٹیفیکیشن دیکھیں، وہ ہماری اس صوبے کی دوسرے ٹینیور کے اندر پی ٹی آئی کی بڑی بری حالت تھی، یعنی بڑی بیڈ لیجسلیشن ہوئی ہے، بری لیجسلیشن ہوئی ہے، اور لیجسلیشن کا جو مروجہ طریقہ کار ہے، جو پارلیمنٹری نامز ہے، ان کو بلڈوز کیا گیا۔ وہ یہ ہے کہ آپ لا کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، اس کے اندر کمیٹیز کو ان کو کے اندر بھیجتے ہیں، اس پہ ڈبیٹ کو الاؤ کرتے ہیں۔ یہ آپ کے آرگومنٹ، آپ کے دلائل کا جواب بھی نہیں دیتے، کمیٹیز کے اندر بھی اس کو نہیں بھیجتے ہیں، اور بعض اوقات کو پوری لا جو ہے وہ 10 منٹ کے اندر انٹروڈیوس بھی ہوئی اور پاس بھی ہوئی۔ اچھا، وچ از بیڈ لیجسلیشن۔ تو یہ اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ اوبیسلی آپ نے جو بیان فرمایا کہ جن کا پچھلا دور حکومت تھا وہ بہت اچھا تھا، اور یہ ایک تو وجہ ہو سکتی کہ آپ لوگ ساتھ نہیں تھے کولیشن میں، لیکن دوسری کیا وجہ کمزور سی ایم بھی تھے محمود خان یا؟ ایک تو دیکھیے عمران خان جو ہے حکومت میں آنے کے بعد وہ اپنا انقلابی ایجنڈا بھول گئی، اور عمران خان وہ جو کارٹیلز ہیں، وہ جو مافیاز ہیں، وہ ان کے ارد گرد گھومنے لگے۔ دوسری جو 1 پیج والی بات تھی، اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ 1 پیج والی بات یہ ہے کہ ان کو ایک کانفیڈنس تھا کہ ہم اگلی حکومت میں بھی آئیں گے اور پھر سے اگلے والے حکومت میں بھی آئیں گے، اور اس وقت جو کچھ بھی ہم کریں گے تو ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ یعنی کرپشن بھی بڑے پیمانے پہ کیپی کے اندر ہوتی رہی، اس ٹینیور کے اندر، آؤٹ گوئنگ ٹینیور کے اندر بڑے پیمانے پہ کرپشن بھی ہوئی ہے، لیکن جو عمران خان کی پرسنالٹی تھی اور جو 1 پیج تھا، اس کی وجہ سے کوئی بھی کرپشن کی بات نہیں کر سکا، کوئی بھی یہ بات نہیں کر سکا کہ بھائی آپ نے تو اپنے الیکشن مینیفیسٹو کے اندر ایک پاورفل طاقتور لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بات کی تھی، تو آپ نے کیوں وہ امپلیمنٹ نہیں کی؟ تو جو بھی حکومت میں آئے گا 1 پیج کے اوپر ہی آئے گا اب، یا کوئی اب حالات چینج ہونے والے ہیں؟ کیونکہ پہلے بھی کافی حد تک اس کا عمل دخل تو رہا ہے، تو فیوچر یعنی میں تو حیران ہوں کہ 1 پیج کو آپ کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ 1 پیج تو اپرچونٹی ہوتی ہے، 1 پیج کو تو آپ کو قوم کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے، کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری پولیٹیشنز اس موقع کو اپنی ذاتی مقاصد کی تکمیل کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ 18 کے الیکشن میں اگر یہ 1 پیج والا سسٹم نہ ہوتا تو آپ کی سیٹیں زیادہ تھیں، ابھی تو آپ صرف آپ اکیلے ہی منتخب ہو پائے، تو یہ اگر 1 پیج والا یا یہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ والا رول نہ ہوتا تو آپ کی کتنی نشستیں اندازن ہو پاتی؟ دیکھیے فوزان بھائی، میں آپ کو بتاؤں، ہم نے 8-10 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، 8-10 تک صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ایسی سیٹ ہے کہ ہم نے 180 ووٹوں سے ہاری ہے، 300 ووٹوں سے ہاری ہے، 1500 ووٹوں سے ہاری ہے۔ تو آپ کو وہ الیکشن معلوم نہیں تھا کہ اس میں کیا ہوا ہے؟ یعنی میں اس پہ مجھے پورا یقین ہے 10-12 سیٹیں ہم میرٹ پہ ہمیں ملنے تھے۔ اچھا، ہاں، لی گئی تھی ہم سے۔ تو آپ کو کوئی نیگوسیشن یا اپروچ کیا گیا تھا کہ آپ یہ کر لیں تو ہم یہ سیٹیں آپ کو کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ اس پہ پبلکلی نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت بیہائنڈ دا سین بہت سی چیزیں ہوتی رہی، یعنی ان کو ہمارا MMA کے اندر جانا جو تھا وہ پسند نہیں تھا، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی یہ ڈیسیجن ہو گئی تھی کہ پی ٹی آئی کو مرکز کے اندر جو ہے پی ٹی آئی کو اور صوبے کے اندر پی ٹی آئی کو لایا جائے گا، اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کی پوری وزن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی پوسٹ پہ تھی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جو ہے وہ دوسری طرف آ گئے، یا پھر آپ کو؟ دیکھیں ہم نے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اتحاد نہیں بنایا تھا نا، ہم نے تو اپنے کیلکولیشن کر کے اپنے گراؤنڈ ریئلٹیز، ہمارا اندازہ تو نہیں تھا کہ اتنا یہ الیکشن جو ہے اتنا انجینئر ہوگا اور اتنا مطلب کہ میں تو کہتا ہوں ریگڈ بھی تھا۔ اچھا، یعنی میں سبت طارق اللہ صاحب جو ہمارے این اے کے کینڈیڈیٹ تھے، این اے کے، یعنی ہمیں اس شام ہم 10-11 بجے تک ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ الیکشن آپ ہارے ہیں جیتے ہیں۔ اگلے 2 دنوں کے بعد کاؤنٹنگ ہو رہی ہیں اور ہمارے ہزاروں لوگ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے سامنے دفتر کے سامنے ہیں، اور ادھر کرنل صاحب اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بیٹھے ہیں،
مجھے اس وقت کے ڈی سی سے میں نے پوچھا کہ کیا پوزیشن ہے، اس نے کہا سر آپ 2,500-3,000 سے جیت رہے ہیں، اور بعد میں کوئی شام کو ہمیں پتہ چلا کہ ہم 4-5 ہزار سے ہار گئی. اچھا اس میں کینسل ووٹس جو تھے وہ ریجیکٹڈ ووٹ کوئی 8-9 ہزار ہے. اچھا. بہرحال اس طرح کے بہت سارے واقعات اور بھی منظر عام پہ آ چکے ہیں اور تاحال سلسلہ جاری ہے RTS کے بیٹھنے کا وہ سارے واقعات جو تھے. بہرحال اب آئندہ الیکشن کی بھی جو ہے وہ بھی بہت قریب ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں آپ کے اس پہ مینیفیسٹو کے اوپر. اس کے بارے میں بہت ساری بات ہو رہی ہے. پیل لاٹ سے لے کے بہت سے لوگ اسٹوریز کر رہے ہیں کہ آپ نے کوئی منشور پیش کیا ہے, کوئی آپ کوئی نیا پورا ایک فریم ورک سامنے لے کے آئے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں 2-3 سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں. آپ 2 بار منسٹر رہے, بار بار پارلیمان کا حصہ رہے, تو KPK میں بھی اور اوور آل بھی ہمارے جو اس طرح کی پوزیشن پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کو بہت ساری آفرز ہوتی ہیں. اوبیسلی بہت سارے طاقتور لوگ ہیں جو اپروچ کرتے ہیں, آفر کرتے ہیں, رشوت کی بھی, پیسوں کی بھی, ہر طرح کی پرکس اینڈ پریویلیجز کی بھی. آپ کو بھی کبھی ایسی کوئی آفر ہوئی؟ فضان میں مجھے براہ راست ایک مرتبہ ایک آدمی نے رشوت آفر کی تھی. اس کا بیٹا فوراً کوالیفائڈ تھا, وہ بڑا بدبخت تھا, اور اس کے ہمارے بڑے سینئر بزرگوں نے مجھے سفارش بھی کی تھی. اور ظاہر سفارش جب ہم مانتے ہیں تو وہ باٹم سے ٹاپ پہ لوگوں کو نہیں لے جاتے ہیں. جب آپ کوالیفائی کرتے ہیں, ایک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں, انٹرویو کے اندر تھوڑا پش دے دیتے ہیں, تھوڑا پش دے دیتے ہیں, اور وہ بھی بے انصافی کے اس پہ نہیں. اس کا خیال تھا کہ یہ مطلب سارے لوگ پیسے لیتے ہیں. تو وہ بھی عید کے دوران میرے گھر آ گیا, بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں اندر ایک ہال کے اندر چلا گیا. میں نے کہا چونکہ گیسٹ ہے, دور سے آیا ہے. وہ جب جو ہی اندر بیٹھ گئی تو انہوں نے پیسے اتنے ایک بڑی مطلب تیلے جو ہے تیلا تھا اس میں پیسے رکھے. اچھا, نقد پیسے رکھ دیے سامنے, نکال لیے. تو میں نے ان سے کہا یار آپ نکل جائے میرے گھر سے. میں نے کہا یہ میرا اپنا گھر ہے, آپ میرے گھر کے اندر نہ ہوتے تو میں شاید میری رسپانس بہت زیادہ وائلنٹ ہوتی. اچھا. پھر میں نے ان لوگوں کو گلہ بھی کر دیا جنہوں نے میرے پاس بھیجا تھا. انڈائریکٹ آفرز ہوتے ہیں, ڈائریکٹ آفرز بہت کم ہوتے ہیں. انڈائریکٹ آپ کو کہتے ہیں یار بھائی آپ اچھے آدمی ہیں, آپ کو اپنے اس بزنس کنسٹرکشن کمپنی کے اندر آپ کو شریک کرتے ہیں, آپ کو یہ ہائی رائز ہے اس کے اندر آپ کو شریک کرتے ہیں, آپ میرے پورے مطلب میرا KP کے اندر بزنس نہ ہو, پنجاب کے اندر میرا بزنس ہے اس کے اندر آپ کو شریک کرتے ہیں. آپ سے کچھ نہیں مانگتے ہیں اس میں, اس کے بدلے آپ سے کچھ نہیں مانگتے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں ٹریپ بہت زیادہ ہوتی ہے, یہ آفرز بہت زیادہ آپ کو آتے ہیں. تو متعدد مرتبہ آپ صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے. صوبائی اسمبلی کے ممبر نے سینٹ میں ووٹ کا استعمال کرنا ہوتا ہے, اور سینٹ الیکشن کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے کا بازار گرم ہوتا ہے ہارس ٹریڈنگ کا, اور بہت ساری جو آفرز ہوتی ہیں. تو آپ کا سینٹ الیکشن میں کوئی اس دوران کوئی آفر وغیرہ آپ کو کوئی اپروچ کیا گیا؟ ویسے میری تو ایک اور سٹوری ہے. لوگ یہ سٹوریز بناتے ہیں کہ مجھے 10 کروڑ روپے آفر کی, 5 کروڑ روپے. میری سٹوری ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اوکے. آپ کو میری جو فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے, مالی حیثیت ہے, ویسے میرے پولیٹیکل وہ اسٹیٹس سوسائٹی کے اندر میری فیملی کی بہت بڑی ہے, لیکن میری مالی جو حیثیت ہے فیملی کی وہ ایوریج یا بلو ایوریج ہے. اچھا. لیکن میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں کہ مجھے کسی نے پیسوں کی آفر نہیں کی ہے. اچھا. اور میں نے کوئی 8-10 مرتبہ سینٹ کا ووٹ ڈالا ہے, اور ظاہر میں 3 مرتبہ رہا, اور میرے ٹینیور کے دوران 2 مرتبہ سینٹ الیکشنز ہوئیں, اور 2 مرتبہ ایسے ہوئے کہ سینیٹر مر گیا یا انہوں نے ریزائن کیا, تو 8-10 مرتبہ ہم نے سینٹ کے ووٹ ڈالے ہیں. اور مجھے ویسے لوگوں نے اگر اپروچ بھی کی ہے, میرے ساتھ ملنے کی بھی کوشش کی ہے, تو میں نے ان کو بتا دیا کہ میں پارٹی کے پلیٹ فارم سے ملنا چاہوں گا. اچھا, اپروچ کرنے کی ٹرائی آپ کو کی گئی ہے؟ میں نے لوگوں کا ملنا چاہتے ہیں. اچھا. میں نے کہا ملنا چاہتے ہیں تو ملنا بھی, میں نہیں ملتا, میں ملوں گا تو جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر. میں آپ کو نام بتا دوں, جی جی. ہمارے طارق اللہ صاحب کے دوست رہے اعظم سواتی صاحب. اچھا. اس نے طارق اللہ صاحب کو اپروچ کیا کہ میں ان کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں. تو میں نے طارق اللہ صاحب کو بتا دیا کہ ان کو بتائیں جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر آ جائیں المرکز اسلامی, آپ کو چائے بھی پلائیں گے اور ملیں گے بھی. تو وہاں جماعت اسلامی کی پوری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی. اس نے آ کے بس وہ روایتی بات کر دی اور پھر وہ نکل گئی. ہماری کولیشن کے اندر ANP کے ایک دوست تھے, اس نے مجھے کال کیا, ہمارے بڑے اچھے دوست تھے, میرے لوگوں کو کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میرے ساتھ ملنے کی زحمت نہ کرے, میری پارٹی کا جو ڈیسیجن ہو گیا ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے, آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے. آپ جب کولیشن کے اندر ہم آپ کے پاس چلے جاتے ہیں اور میری پارٹی ایک فیصلہ کرتی ہے تو میں اس کو امپلیمنٹ کراؤں گا. تو میرے اوپر کسی نے یہ جرأت نہیں کی ہے, یعنی کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ مجھے اپروچ کرے کہ میں آپ کو پیسے دوں گا آپ مجھے, اور مجھے فیوچر کے اندر بھی اندازہ ہے کہ مجھے کوئی اپروچ نہیں کرے گا. اچھا, تو بڑا اسٹرانگ ماشاء اللہ کریکٹر آپ نے شو کیا ہے. تو یہ بھی ویسے ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں ڈالیں نا, مطلب ملاقات کے لیے آپ جائیں نا, حالانکہ ملنے میں شاید کوئی حرج نہ ہو, لیکن آپ اس کو سچویشن میں ڈالتے ہی نہیں ہیں. لیکن مجھے پتا ہے کہ ہمارے سارے ساتھیوں کو اپروچ کیا, میرے علاوہ سارے کو. بلکہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں جی جی کہ یہ جو پچھلا ٹینیور تھا
اس میں تو یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے بھی کال آتے رہے ہیں. اچھا. میں یہ جو آؤٹ گوئنگ ٹینور تھا, میں واحد بندہ ہوں کہ مجھے کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے کال نہیں آیا کہ آپ ووٹ ادھر ڈالے ادھر ڈالے. میرے باقی کلیگس کو آئے تھے, انہوں نے میرے ساتھ شیئر کر دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ فلاں بندہ جو ہے اس کو, وہ پارٹی کے حوالے سے نہیں کہہ رہے تھے, ہمارے کولیشن کے اندر ہم گئے تھے تو اس نے کہا اس بندے کو آپ نے ووٹ, اپنی پارٹی کو تو دے دے لیکن اس بندے کو ووٹ نہیں دے, یہ اینٹی پاکستان ہے. اچھا. اچھا نائب صاحب, لاسٹ ویک ہم نے دیکھا آپ نے ایک بڑا زبردست شو کیا پشاور کے اندر, کے پی ڈیولپمنٹ پلان کے تحت کچھ چیزیں پیش کی, پورا پراپر ایک ایونٹ ہوا. اس کا میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے جو ادارے ہیں, پیلڈاٹ اور باقی جو ہیں وہ اس پہ اسٹوریز کر رہے ہیں, پراپر اس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ منشور پیش کیا. حالانکہ اس وقت کوئی منشور پیش کر نہیں رہا, سب کو اپنی اپنی اور فکریں بہت ساری پڑ رہی ہیں. آپ نے جو پلان کیا اس پیش کیا, منشور پیش کیا, مینیفیسٹو, اس کے بارے میں تھوڑی بات کرنا چاہیں گے. ایک تو اوور آل تھوڑا بتا دیں گے اس میں کیا ڈفرینٹ ہے. حالانکہ پہلے بھی آپ 3 سے 4 الیکشن جو ہیں وہ لڑ چکے ہیں اسی پوزیشن پہ, تو پہلے میں اور اب میں کیا فرق ہے, اس کی اتنی تعریف اور کیوں ہو رہی ہے, اتنی زیادہ اس کی اشاعت آپ لوگ کیوں کریں, کچھ ڈفرینٹ ہے اس کے اندر؟ نہیں, میرا خیال یہ تھوڑا سا منفرد یونیک ہے اس لحاظ سے کہ پہلی مرتبہ کوئی پولیٹیکل پارٹی صوبائی لیول پہ ایک ڈیولپمنٹ پلان اور روڈ میپ دے رہی ہے اور پھر اس سے ایک منشور نکال رہی ہے, ایک کمپریہنسو ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی. ایسا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن پلان اور وہ کمپریہنسو اور وہ پریزنٹیشن, لیکن پیسے تو ہے نہیں خزانے میں. میں اس پہ آتا ہوں. یعنی جب صوبے, جو 18ویں ترمیم کے بعد صوبے بہت زیادہ با اختیار ہو گئی ہے, لیکن صوبوں نے اس اختیار کو ابھی تک استعمال نہیں کیا ہے, اور صوبوں کو مالی خود انحصاری کی طرف بڑھنا چاہیے, اور صوبوں کو صوبے کے اندر الیکشن کے دوران ایک مینیفیسٹو اور ایک روڈ میپ دینا چاہیے. یہ پولیٹیکل پارٹیز نے ابھی تک نہیں کیا ہے. ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کیوں یہ دیا ہے. دوسری اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے اندر پولرائزیشن ہے, ٹینشن ہے اور ایک زہریلی فضا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں اور کوئی پازیٹیو بات نہیں کر رہا ہے, تو جماعت اسلامی نے یہ سوچا کہ ہم اس شور کے اندر ایک پازیٹیو بات کرتے ہیں, ایک پازیٹیو پروگرام دیتے ہیں, ایک مثبت ایجنڈا دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو کمپٹیشن ہے وہ گالیاں دینے کے بجائے ایک پازیٹیو ایجنڈے میں ہو. اور الحمدللہ اس کے بعد کچھ پارٹیوں نے رابطہ بھی کیا کہ آپ منشور بھیج دیں. اچھا. ہاں, میں نام تو نہیں لے جاؤں, کچھ پارٹیوں کے لوگوں نے, ورکروں نے رابطہ کیا, آپ دے دیں, ہم پڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا اس میں ہو کیا ہے. ذرا ہم کمپٹیشن کریٹ کرنا چاہتے تھے. تو یہ بذات خود یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اپنے پروگرام کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرے, ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے بجائے اپنے مثبت ایجنڈے اور پروگرام کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبے امپاور ہو گئے ہیں. صوبوں کو صوبائی حکومت کے لیے جس طرح مرکز کے اندر منشور دیا جاتا ہے, صوبوں کے اندر بھی منشور دیا جائے, ایک روڈ میپ دیا جائے کہ ہم صوبے کے اندر کیا حکومتیں کیسے چلائیں گے. اب دیکھیں, آپ ساری ڈپارٹمنٹس آپ کے جو ہے وہ صوبے کے ساتھ ہیں. آپ کی انرجی اینڈ پاور پارشلی کچھ چیزیں صوبے کے اندر چلی گئی ہے. آپ کا صرف فینس, فورن افیئرس, کرنسی وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں جو ہے یہ تو مرکز کے ساتھ ہے, لیکن باقی جو آپ کے امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سارے مرکز بالکل ریولیوشن پاور ہوئی ہے اس کے اندر. سب سے پہلے میں سمجھنا چاہوں گا کہ جو ہمارا جو آپ کا اس مینیفیسٹو کے تحت جو مالیات کا نظام ہوگا سارا وزارت خزانہ کا, بہت سارا لون ہے صوبے کے اوپر جو آپ نے مرکز کے پیسے دینے ہیں, تو وہ مرکز کا لون اور وہ پیسے وہ کس طرح اتاریں گے اور کس طرح؟ دیکھیے, مالیات کے اوپر ہمارا ایک پورا لمبا پیپر ہے, 40-50 پیجز پہ مشتمل ایک پیپر ہے جو تفصیلی ہمارا ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر. اور اس میں ایک تو ہم نے یہ کیا ہوا ہے, دوسری ہم نے مالیات کا جو محکمہ ہے اس میں وہ سارے ڈپارٹمنٹس ہم نے اس کے مالی خود انحصاری کا جو ہمارا ہیڈنگ ہے اس کے اندر لائے ہیں, جس میں آپ کا مائنز اینڈ منرلز ہے, انوائرمنٹ, کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کی منسٹری ہے, جس میں ہماری انرجی اینڈ پاور ہے, ایگریکلچر ہے, انڈسٹریز ہے, ٹورزم ہے. یہ سارے وہ ڈپارٹمنٹ ہیں جس سے ریونیو جنریٹ کی جا سکتی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہائیڈل پاور جنریشن ہے اس کا بہت بڑا پوٹینشیل موجود ہے. اچھا. یعنی ہمارے دو اسٹریمز ہیں. ایک وہ اسٹریم ہے کہ جو مرکز پروجیکٹ کرتا ہے, تو کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو ہے وہ صوبے کو ملے گا. وہ تو آلریڈی ہمیں مل رہا ہے, اس پہ ہمارا ایک ڈسپیوٹ ہے, ایک کلیم ہے مرکز کے ساتھ, اس کو وہ الگ سی تفصیل چاہتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے بقایا جات ہے وہ ہمارے بہت زیادہ بنتے ہیں, یعنی ہماری حساب سے اب تو وہ 500-600 ارب سے بھی بڑھ گئے ہیں. اچھا. اور سالانہ ہمارا 150 سے 160 بلین تک بنتا ہے. تو ایک تو وہ ہمارا کلیم ہے مرکز کے اوپر. دوسرا یہ کہ جب آپ پروونشل لیول پہ آپ کی جو ہائیڈل پاور جنریشن کا ڈپارٹمنٹ جس کو پیڈو کہتے ہیں,
اس کے تحت آپ پروجیکٹس کرتے ہیں اور وہ بجلی جب آپ پیدا کرتے ہیں تو وہ آپ مرکز پہ بیچتے ہیں. اچھا. پاور پرچیز ایگریمنٹ آپ کے ساتھ مرکز کا آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے اور آپ کو وہ آپڈا سے پھر پیسے ملتے ہیں. تو وہ اس وقت تک کوئی 100 میگا واٹ 130 میگا واٹ تک ہم پیدا کرتے ہیں. اس میں بھی 80 میگا واٹ MMA کے دور میں ملاکن 3 بنا تھا. اچھا. اس میں بہت گنجائش موجود ہے. 40,000 میگا واٹ بجلی کا پوٹینشیل KP کے اندر موجود ہے اور جو فوری طور پہ منصوبے مکمل ہو سکتے ہیں. ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ 500 میگا واٹ کی فوری طور پہ معمولی آپ اس کو پش کر کے اور اس ٹائم کتنے جنریٹ ہو رہے ہیں میگا واٹ ابھی کیا اس کی سچویشن؟ یعنی دیکھیں اس وقت خیبر پختونخوا بجلی تو 6,000 میگا واٹ ہائیڈل پاور کی جو پانی سے بننے والی بجلی ہے وہ 6,000 میگا واٹ ہے. نیشنل جو بجلی جو پیدا ہوتی ہے اس میں مثلا 26,000 میگا واٹ کے اندر 6,000 میگا واٹ جو ہے وہ ہائیڈل ہے. اس ہائیڈل کے اندر پھر KP کے اندر تربیلا ہے, ورسک وغیرہ ہے. یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں. جو پروونشل گورنمنٹ نے اپنی بجلی پروڈیوس کی اور فیڈرل گورنمنٹ پہ پھر بیچتے ہیں وہ کوئی 130 میگا واٹ کے اراؤنڈ ابھی موجود ہے, آپریشنل ہے. اس کے ساتھ اگر ہم تھوڑی توجہ دیں گے اور آن گوئنگ منصوبے جاری منصوبوں کو پوش کریں گے تو 500 میگا واٹ ہم نے اپنے پلان کے اندر رکھا ہوا کہ 500 میگا واٹ ہم اس سے مکمل کریں گے, آن گوئنگ منصوبوں کو مکمل کریں گے. 1,000 میگا واٹ ہم حکومتی فنڈ سے بنائیں گے اور 1,500 میگا واٹ جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. اس میں انویسٹمنٹ ملتی ہے, اس کا پے بیک بھی بڑا مطلب جلدی ہوتا ہے. آپ کے مائنز اینڈ منرلز کے اندر اس وقت $25 ملین ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر, لیکن پوٹینشیل موجود ہے کہ اگر آپ افیکٹولی اس کے اندر سٹیپس لیں گے, انٹرونشنز کریں گے تو $1 بلین تک 5 سال کے اندر آپ اس سے کما سکتے ہیں مائنز اینڈ منرلز سے. اس طرح جو ہماری کلیکشن ہے, ٹیکس کلیکشن ہے, اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے صوبے کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ہمارے مرکز کی ذمہ بقایا جات ہے. مرکز سے ہماری آؤٹ اسٹینڈنگ ہماری دیکھیے ایکسائز ڈیوٹی آن آئل ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے, لیکن یہ ہمیں 2010 سے 2023 تک نہیں مل رہا ہے. یہ 18ویں ترمیم کے اندر لکھا گیا تھا. اچھا. اس میں ہماری سینکڑوں بلین روپے جو ہیں وہ مرکز کے ذمہ بقایا ہے. اس کے لیے لڑائی ہم نے لڑنی ہے. نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے اندر ہمارے بقایا جات ہیں, گیس کے اندر ہمارے ایشوز ہیں مرکزی حکومت کے ساتھ. اس طرح جو واٹر ریکارڈ ہے اس کے تحت ہمارے حصے کے پانی سٹور کرنے کے لیے پروجیکٹس ڈیولپ ہونے ہیں. آپ پھر اریگیشن کے اندر سٹیپس لے کے اور ایگریکلچر کے اندر سٹیپس لے کے زمین کو بہت بڑی زمین خیبر پختونخوا کے اندر 60-70 لاکھ ایکڑ زمین ایسی ہے جس کو ہموار کیا جا سکتا ہے, جس کو ایریگیٹ کیا جا سکتا ہے, جس کو زیر کاشت لایا جا سکتا ہے. اس میں دیکھیں 4-5 میگا واٹ آپ پلان کریں, ہم نے پلان کیا ہوا ہے 5 میگا واٹ 60-70 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے اس کو زیر کاشت لایا جا سکتا ہے. اس میں 5 لاکھ ایکڑ ہم نے پلان کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک آپ کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ کور ہو جاتی ہے. ہماری جو فورکاسٹ تھی, میں آپ کو انٹرسٹنگلی یہ بتاؤں کہ یہ جو ڈاکومنٹ تھا یہ ہم نے ابھی لانچ کیا ہے, لیکن یہ بیسیکلی ہم نے 2018 میں بنایا تھا. اچھا. اور 2018 میں ہم نے اس لیے لانچ نہیں کیا کہ ہم کولیشن گورنمنٹ کے اندر چلے گئی. اب آپ کو ایک انٹرسٹنگ فگر بتاؤں کہ ہم نے جو پروجیکشنز 2018 کے اندر کی تھی کہ 2022-23 میں ہمارا بجٹ کتنا ہوگا, تو ہم نے 1.3 ٹریلین کی فورکاسٹنگ کی تھی. اور ایگزیکٹلی وہی بجٹ جو تھی وہ PTI گورنمنٹ نے کی جو آخری بجٹ ہے وہ انہوں نے 1.3 ٹریلین روپے کی پیش کی ہے. تو ہماری اتنی کنزرویٹو اور ایگزیکٹ فورکاسٹنگ تھی. تو لیکن یہ انٹرسٹنگ ہے کہ آپ نے 2018 میں جو ہے وہ بجٹ یہ آپ نے لانچ نہیں کیا کہ آپ ایک کولیشن میں چلے گئے تھے, تو آپ نے ابھی لانچ کر دیا ہے. تو ابھی کوئی آپ کو اور ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ آپ کی حکومت آ رہی ہے یا کچھ اور, مطلب ابھی کیا ابھی دیکھیں ہم اس وقت ایک کولیشن کے اندر ہم جا رہے تھے. ظاہر اس میں اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹلی گورنمنٹ کے طور پہ اپنے آپ کو آفر کرنا وہ ٹھیک نہیں تھا. اب ہم ہر جگہ اپنے کینڈیڈیٹ اتار رہے ہیں اور لوگوں کو ایک آپشن کے طور پہ جماعت اسلامی دے رہے ہیں, اور لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں کہ اس صوبے کے اندر 5 بڑے پولیٹیکل فورسز ہیں, جماعت اسلامی اس میں سے ایک ہے. تمام بڑی سیاسی قوتوں کو صوبے کے اندر ڈرائیونگ سیٹ پہ موقع ملا ہے. ہم لوگوں کو اپیل کرتے ہیں کہ اس مرتبہ جماعت اسلامی کو موقع دے, کیونکہ جماعت اسلامی ڈیلیور کر رہی ہے. جماعت اسلامی نے کولیشن گورنمنٹس کے اندر بھی ڈیلیور کیا ہے, جماعت اسلامی قدرتی آفات کے اندر بھی ڈیلیور کرتی ہے. جماعت اسلامی کے سینکڑوں کے تعداد میں لوگ پارلیمنٹس کے اندر رہے ہیں, درجن بھر ہمارے منسٹرز رہے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوکل گورنمنٹس کے اندر ریپس رہے ہیں. ہمارے اوپر پیسے کا ایک پیسے کا کرپشن بھی ثابت نہیں ہوا ہے. ہمیں جہاں موقع ملا ہے ہم نے ڈیلیور کیا ہے, ہم نے منسٹریز کے اندر ڈیلیور کیا ہے, ہم نے لوکل گورنمنٹ کے اندر ڈیلیور کیا ہے.
تو ہم لوگوں کو ایک الٹرنیٹ کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. اچھا ابھی آپ نے وہ سارے اس کا ذکر کر رہے تھے, اس میں زیتون کی کاشت کا پچھلے دنوں بہت زیادہ ذکر ہوا تھا ٹی وی ٹاک شوز میں بھی اور ویسے بھی, تو اس کے اندر بھی کوئی پوٹینشیل آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے علاقے میں, یا وہ بس؟ ہاں وہ ہمارے پلان کے اندر ہے. بڑے اس میں ہم نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ زیتون جو ہے اس کو ایک 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 صوبے کی پرائرٹی سیکٹر کے طور پہ ہم لیں گے. آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں کہ کوئی 7 کروڑ کے اراؤنڈ جو ہے وہ جنگلی زیتون کی درخت ہے, اچھا اور اس کی گرافٹنگ ہو سکتی ہے اور 3 سال کے اندر اندر وہ پیداوار دینا شروع کرتے ہیں. پھر پوری خیبر پختونخوا جو ہے, پہلے کہا کرتے تھے کچھ علاقے ہیں, اب سائنسی جو لیٹسٹ ریسرچ ہے اس کے مطابق پوری خیبر پختونخوا زیتون کی کاشت کے لیے موزون ہے. ظاہر ہے وہ کون سا پودا کہاں موزون ہے وہ یہ کوئی ریسنٹ ریسرچ ہوئی ہے اس کے اوپر کیا؟ ہاں پوری خیبر پختونخوا کے اندر زیتون کی کاشت ہو سکتی ہے. تو اور گرافٹنگ میں نے جس طرح آپ کو بتا دیا کہ 7-8 کروڑ درخت جو ہیں وہ ہے جن کی گرافٹنگ ہو سکتی ہیں. وہ بلین ٹری جو وہ لگنے تھے اس میں لگائے نہیں آپ نے پھر یہ والے زیتون کے؟ یعنی بلین ٹری کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن زیتون کے اوپر کام ویسے پچھلی حکومتوں نے بھی تھوڑا بہت کیا, لیکن جس لیول کا کرنا چاہیے تھا اس لیول کا نہیں ہوا ہے. امیر جماعت نے بھی اپنے جماعتی کیپیسٹی کے اندر کچھ زیتون کے باغات کی اوپننگز کی ہے, اور جماعت کے ساتھیوں نے مثلا تلاش کے اندر جو بہت زیادہ لوڈ دی, تلاش کے اندر جو بہت زیادہ مشہور ہوا ہے, جس کی عمران خان نے بھی تعریف کی تھی, وہ جماعت کے لوگوں نے, میدان ایک علاقہ ہے اس کے اندر جماعت کے لوگوں نے گرافٹنگ بھی کی ہے, پلانٹیشن بھی کی ہے. تو ہم نے اپنی پارٹی کے طور پہ بھی لوگوں کو انکریج کیا ہے اور لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس کمپین چلائی ہے. آپ کو پتہ ہے زیتون جو ہے اس کی عمر بھی بہت زیادہ ہے. اچھا 500 سال پرانی زیتون کے درخت موجود ہیں, اچھا, اور کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال میں بھی چلے جاتے ہیں. تو زیتون کو آپ ایک مرتبہ کاشت کرتے ہیں نا, تو وہ ایک مرتبہ پلانٹ کرتے ہیں زیتون, تو پھر وہ بہت لمبے عرصے تک رہیں گے. دیٹس ویری امیزنگ. اور آپ کے دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے ممالک جو ہے زیتون کے اس سے چل رہے ہیں, وہ زر مبادلہ کما رہے ہیں, اسپین دے کے, ترکی دے کے, مصر دے کے, ایون امریکہ دے کے. یہ تو بالکل زیتون ہی کی مطلب ان کی بہت بڑی پیداوار ہے, ایک بہت بڑی ایکسپورٹ ہے ان کی. زبردست. اچھا ابھی میں آنے سے پہلے ریسرچ تھوڑی سی کر رہا تھا, تو آپ چیٹ جی پی ٹی سے ہی پوچھیں کہ خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, تو آپ کو اے آئی کے بھی وہ بتاتے ہیں کہ خیبر کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی کے بہت زیادہ مسائل ماضی میں بھی دیکھنا ہے, بار بار آپریشن سے گزرے, انسرجنسی رہی. اب بارڈرز آپ کے جو ہے وہ کچھ ایسے ممالک کے ساتھ لگتے ہیں جہاں پہ بہرحال انسرجنسی رہتی ہے, تو سیکیورٹی کے مسئلے کے لیے بھی آپ نے اس منشور میں کوئی پلان پیش کیا ہے؟ ہم نے تو اس وجہ سے اپنے منشور کا نام جو ہے اس کے ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے کہ پرامن اور خوشحال خیبر پختونخوا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں امن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اگر سلوگن بھی کریٹ کر رہے ہیں تو وہ امن اور دیانت اور محبت والی سلوگن کریٹ کر رہے ہیں. آپ کی جو سوشیو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں, لوگوں کو روزگار ملتا ہے, لوگوں کو تعلیم ملتا ہے, لوگوں کو صحت کی سہولتیں ملتے ہیں, اور لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملتا ہے. تو ایک تو بہت بڑا ڈسگرانٹلڈ ایلیمنٹ ہے جو اس سے کور ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ کی یہ سیکٹرز جو ہے جس میں آپ مثلا روزگار کے اندر ہم نے لکھا ہوا ہے کہ ہم 10 لاکھ نوجوانوں کو سسٹینیبل جابز دیں گے, ہم نے لکھا ہے کہ ہم 10 لاکھ نوجوانوں کو ڈیجیٹل سکلز کی ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکے, ہم نے لکھا ہوا ہے کہ ہم اسکالرشپس دیں گے, تعلیم کے لیے بڑی بڑی وظیفے اور اسکالرشپس دیں گے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو, ہم نے لکھا ہے کہ ہم نے اس میں پروگرام میں لکھا ہے کہ ہم 10 لاکھ بچیوں کو اسکول, کالج, یونیورسٹی تک پک اینڈ ڈراپ کے فیسلٹی دیں گے, موبلٹی سپورٹ دیں گے, ٹرانسپورٹ کی موبلٹی سپورٹ دیں گے. خواتین کی تعلیم کے حوالے سے, خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ہم نے اسپیشلی یہ فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے کہا ہے, یہ جو 10 لاکھ فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں صوبے کے اندر, ان کو ہم موبلٹی, یہ فیمیل ہوں گے. اور ہم نے 20,000 کمیونٹی اسکول کا لکھا ہے کہ ہم 20,000 کمیونٹی اسکول, تاکہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں اس کو 100% کور کر سکے. لیکن یہ وہ اقدامات ہیں کہ جو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں گے, روزگار, تعلیم, یہ اسکلز, یہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں گے کہ لوگ ملیٹنسی کی طرف نہ جائیں. لیکن جو فوری طور پہ ہے وہ تو پولیس کو اسٹرینتھن کرنا ہے, وہ تو پولیس کے نظام کو اسٹرینتھن کرنا ہے, پولیس کو ایکوپ کرنا ہے, پولیس کی ٹریننگ کو بہتر بنانا ہے, اس کے کانٹینٹ کو بہتر بنانا ہے, انویسٹیگیشن کے نظام کو درست کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو عدل اور سماجی عدل کا نظام ہے اس کے لیے لیکن لیجسلیشن کرنی ہے. چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں کہ جو گرے ایریا کے اندر ہے, جس میں خون ریزیاں ہوتی ہے, لیکن اس کو آپ پریونٹ اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ جب تک
جرم نہیں ہوتی ہے آپ اس میں انٹروین نہیں کر سکتے ہیں. تو ایسے چھوٹے چھوٹے ایریاز ہیں جس کے اندر لیجسلیشن ضروری ہے کہ آپ لیجسلیشن کر کے ان کو کور کرے کہ جرم کو ہونے سے پہلے رکوا دے, پریونٹ کروا دے جرم کو, پریونشن کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں لیجسلیشن کے اندر بھی ہمارا ایک پروگرام موجود ہے, پولیس کو اسٹرینتھن کرنے کا بھی پروگرام موجود ہے, انٹیلیجنس پولیس کے اندر جو انٹیلیجنس کا نظام ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ٹریننگ کو بہتر کرنے کے نظام موجود کا ایک چھوٹا سا نازک سوال لینا ہے صاحب, آپ نے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بات کی, سوشل اویئرنیس اس کے اندر بات ہے. ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے بہت سارے علاقوں میں تو خواتین کو ووٹ ڈالنے کے لیے بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایسی سچویشن میں تعلیم کے لیے ان کو باہر نکالنا یا کنونس کرنا, اس کے بارے میں بھی کوئی میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, میرا علاقہ سیمی ٹرائبل علاقہ ہے. اچھا, میں دیر سے بلونگ کرتا ہوں اور میں ٹیلنٹ پہ رہتا ہوں, افغانستان کے بارڈر پہ رہتا ہوں. اور جو آخری گاؤں ہے افغانستان کے بارڈر پہ, اس سے بھی ڈیمانڈ آ رہا ہے کہ ہمیں لڑکیوں کا اسکول دیا جائے. اچھا, جو فیمیل ایجوکیشن کا ڈیمانڈ ہے وہ میل ایجوکیشن کا نہیں ہے. اچھا, یہ تصور بالکل درست ہے کہ جو پٹھان ہے وہ اپنی بچیوں کو تعلیم نہیں دلاتے ہیں. نہیں, وہ تعلیم دلانا چاہتے ہیں لیکن وہ تعلیم کے لیے سیف انوائرمنٹ چاہتے ہیں. ظاہر ہے وہ تعلیم کے لیے بچیاں دور دراز بھیجنا نہیں چاہتی ہیں. تو اس لیے اگر آپ ان کو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی پرووائڈ کریں کہ وہ اس کو یونیورسٹی تک لے جائیں اور یونیورسٹی سے واپس لے جائیں, کالج میں ڈراپ کریں اور کالج سے واپس گھر لے آئیں, یا ان کے علاقے کے اندر آپ کالج بنائیں یا ہائر سیکنڈری اسکول بنائیں یا کوئی یونیورسٹی بنائیں, تو ایجوکیشن کا بہت بڑا ڈیمانڈ ہے. اور یہ بات بالکل, یہ تاثر ٹوٹلی غلط ہے کہ پٹھان ایریا کے اندر لوگ بچیوں کی تعلیم کے اوپر لوگ کنزرویٹو ضرور ہے, پردہ ضرور لوگ پسند کرتے ہیں اور بپردہ بچیاں پسند کرتے ہیں. تعلیم کے حوالے سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. اچھا, تو بہت بڑی آپ نے مسکنسیپشن دور کی, اللہ کرے اس کے اوپر یہ جو تاثر ہے یہ عام ہو. پولیس کے نظام کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, پولیس میں جو آپ کے ایک آئی جی آئے تھے غالباً شاید درانی صاحب, ان کی بہت زیادہ تعریف ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد دوبارہ سے انسرجنسی اور سیکورٹی حالات کافی بہرحال اس میں چیلنجز آئے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا میجر چینجز اس میں لے کے آئیں گے؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو درانی صاحب نے, اللہ ان کو بخشے, آپ نے ان کا نام سنا ہے. اس وقت جو پولیس ایکٹ کے اندر ترمیم ہوئی ہیں 2016-17 کے اندر, میں انٹرسٹنگلی آپ کو بتاؤں اس ورکنگ گروپ کو چیئر میں کر رہا تھا. اچھا, وہ درانی صاحب بھی میرے ساتھ ممبر تھے, اور اس وقت کے جو چیف سیکرٹری امجد علی خان صاحب تھے, وہ دونوں میرے ورکنگ گروپ کے ممبرس تھے. اچھا, اور اس پولیس لا کو بنانے میں میرا بڑا کلیدی رول ہے. اچھا, اس لیے میں نے اپنے پارٹی سے کہا ہے کہ اس لا کو میں اون کرتا ہوں. اچھا, وہ جو لا بنا ہے میں اس کو اون کرتا ہوں. میری حکومت آئے گی تو میں اس لا کو لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کروں گا. ہوا یہ کہ پولیس نے اس لا کے اندر جو پولیس کو اختیارات ملنے تھے وہ اختیارات تو انہوں نے سنبھال لیے, لیکن جو اس کا پولیس کے باہر کے انسٹیٹیوشنز بنائے تھے, مثلا پولیس کے اکاؤنٹیبلٹی کے, ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کو آپریشنل کرنا تھا, پولیس کا پبلک کے ساتھ رابطہ بڑھانا تھا, پبلک لائزان کانسل, سٹیزن لائزان کانسلز بنانے تھے, وہ نہیں بن سکے. اور پولیس کا وہ پارٹ آپریٹو نہیں بن سکا جو پولیس کے ذاتی اختیارات کے علاوہ تھا. تو اس لا کو اگر لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کیا جاتا تو پولیسنگ جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوتی اور پولیس کے رویوں میں بہت بڑی تبدیلی آتی. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ درانی صاحب نے تو خود امپلیمنٹیشن کی کوشش کی, لیکن درانی صاحب کے بعد جو پی ٹی آئی کی آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ کا ہے, اس میں عمران خان نے جو بنیادی وعدہ کیا تھا کہ میں جو افسران ہیں ان کو ٹینیور سیکیورٹی دوں گا, بدقسمتی سے وہ ٹینیور سیکیورٹی نہیں دے سکے. ان کی پوری ٹینیور کے دوران 5-6 آئی جیز جو ہے تبدیل ہوئی, 4-5 چیف سیکرٹریز تبدیل ہوئی. تو یہ صورتحال ہوتی ہے تو چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہیں. انہیں سب آخری دھرنے میں بڑھ رہے ہیں, ابھی ہم ان کے پوٹینشیلس کا ذکر کر رہے ہیں. تو سیاحت جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ اپرچونیٹی ہے خیبر پختونخوا میں. جب کوئی سیزن آتا ہے تو پورے پاکستان سے جو ہے وہ سیاح جو ہے وہ رخ کرتے ہیں وہاں کا, لیکن وہ بھی بہت زیادہ پروفیٹیبل انڈسٹری کا حیثیت نہیں اختیار کر سکا. تو اس منشور میں اپنے سیاحت کے حوالے سے بھی کوئی پلان پیش کیا ہے کوئی؟ جی ہاں, ٹورزم پہ ہمارا الگ ایک چیپٹر ہے پورا. اچھا, پالیسی پیپر ہیں, پھر اس کے ہمارے پرائورٹیز ہیں. اور سیاحت کے لیے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں. یعنی سب سے پہلے جو پہلا نقطہ آپ نے ڈسکس کیا, اس سے پہلے جو بات ہوئی امن, جی, یعنی سیاحت کے لیے امن بہت زیادہ ضروری ہے. تو ظاہر ہے وہ تو ایک پرائم پرائورٹی ہے, پرائم فوکس ہیں, اس پہ تو ہم فوکس کر رہے ہیں. پھر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم جو موجودہ ٹورسٹ ڈسٹینیشنز ہیں ان کو اپلفٹ کریں, ڈیولپ کریں, اور ہم 10 نئے ٹورسٹ ڈسٹینیشنز جو ہیں ان کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں.
اور اس طرح جو ٹورزم ہے ہماری، ایک تو ظاہر ریلیجیس ٹورزم ہے ہمارے، ہم بہت زیادہ اچھے سائٹس ہیں، مثلا سوات کے اندر سائٹس ہیں، تخبائی کے اندر سائٹس ہیں، پشاور کے اندر ہے، بہت سے اور جگہوں پہ ہیں. تو ظاہر ہے ان کو، ان کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو مارکیٹ کرنا، اور اس کے لیے ایک اچھا مطلب انفراسٹرکچر جو ہے اس کا ڈیولپ کرنا، وہ ہے. پھر ہماری یہ جو مشہور ایریاز ہیں جس میں یہ کمراٹ ویلی ہیں ہماری، کاغان ناران ہے، اس کے دوسری طرف ہماری گلیات ہے، سوات کے اندر ہیں، لوور دیر کے اندر ہماری بڑے اچھی ایریاز ہیں جس کو ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا گیا ہے، اور جس پہ بہت کم پیسے لگا کے آپ ان کی روڈز کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، اپ لیفٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر انویسٹرز کو فیسلٹیز دے کے، مثلا شاہی ایک ایریا ہے، ایک 7,000 فٹ بلندی پہ آپ کو، فٹ بلندی پہ آپ کو ایک ہموار میدان ملے گا، لیکن اس میں ہوٹل نہیں ہے، اس میں گیسٹ ہاؤس نہیں ہے، ریسٹ ہاؤس نہیں ہے. اس کا روڈ جو ہے وہ کوئنسیڈنٹلی میرے حلقے کے اندر آتا ہے، تو میں نے روڈ بنوانا شروع کر دیا ہے. اگلے 1 سال کے اندر اس کا روڈ بن جائے گا. تو اس کے اندر اگر آپ لوگوں کو انکریج کریں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، وہاں کے ہوٹل بنوائیں. اچھا عنایت صاحب، یہ پورا ہم نے مینیفیسٹو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، لیکن ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ آپ کے جو خیبر پختونخوا کی عوام میں جو ٹرسٹ لیول کا ایشو ہے، ڈیفیسٹ ہے. اس سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ منظور پشتین کی اور اس طرح کی پی ٹی ایم جیسی صورت میں بہت زیادہ ایک بغاوت بھی جنم لیتی ہے وہاں سے. تو آپ ٹرسٹ کس طرح بحال کریں گے ان کا، اور اس کی وجہ آپ بیسکلی کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بہت بڑا مطلب مسئلہ ہے خیبر پختونخوا کے اندر. یہ جو وار آن ٹیرر، سو کالڈ وار آن ٹیرر کا سلسلہ چلا ہے، اس کے اندر جو پشتون یوتھ ہے وہ بہت زیادہ، ان کے اندر ریزینٹمنٹ ہے اور ڈسگرنٹلڈ ہے، اور وہ بہت شاکی ہیں، ہماری ریاست سے بہت زیادہ شاکی ہیں. تو ظاہر ہے آپ ان چیزوں کو ان آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے ہیں، کمپریہنسو ان چیزوں کو ڈسکس، ہولسٹکلی ان چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے. جو میں نے پورا بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ ڈیجیٹل سکلز ان کو پرووائڈ کریں گے، 10 لاکھ نوجوانوں کو سسٹینیبل جابز دیں گے، مائکرو فائنینس اسکیمز کے تحت لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، اور اس طرح یہ جو ایجوکیشن کے اندر موبلٹی سپورٹ کی میں نے بات کی ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی میں نے بات کی ہے، پی ایچ ڈیز کی میں نے بات کی ہے. یہ سارا وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ ہم 30-40 لاکھ نوجوانوں کو براہ راست ان پروگرامز کے اندر انگیج کرنے کی کوشش کریں گے. پھر سپورٹس کے حوالے سے ہمارا ایک پالیسی پیپر بھی ہم نے بنایا ہوا ہے. ہمارا یہ پلان ہے کہ کیسے اس ٹیلنٹ ہنٹ کرے، اور ٹیلنٹ کو پھر ٹیپ کرے، اور پھر آگے اس کو مارکیٹ بھی کرے. تو یہ سارے اسٹیپس آپ لیں گے تو اس کے نتیجے میں کانفیڈنس بحال ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے تو ان کو قومی دھارے کا حصہ بنانا یا الیکشن پروسیس کے اوپر کنونس کرنا بھی تو میرے خیال سے کام ہے. ابھی تو وہ لوگ الیکشن والے اس میں تو میرے خیال نکل گئے ہیں، وہ ٹرسٹ کس طرح بحال کریں گے کہ وہ لوگ الیکشن پروسیس کا بھی حصہ بنے؟ ہمارا تو پلان یہ ہے کہ ہم جو اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے وہ اتنی افیکٹو بنا دیں، اور سائنٹیفک لائنس پہ بنا دیں، اور پروفیشنل سے کرا دیں کہ ہم یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ان تک پہنچا دیں، اور کنٹینٹ ایسا ڈیولپ کرے کہ وہ اس پہ کنونس ہو جائیں کہ ہمارا ساتھ دے دے. ظاہر ہے وہ نہیں نکلتے ہیں ووٹ کے لیے، تو پھر بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں ڈرائیونگ سیٹ پہ آ جاتے ہیں تو ہم اپنے ایجنڈے کو امپلیمنٹ کریں، اور ہمارے ایجنڈے کے امپلیمنٹ ہونے کے نتیجے میں یہ جو ریزینٹمنٹ ہے اس کو ایڈریس کیا جائے گا. لیکن اس کو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان سے مل کے اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت بڑے گلے جو ہمارے لوگوں کے ہیں وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے ہیں. چیک پوسٹوں پہ لوگ بے عزت ہوتے ہیں، چیک پوسٹیں جگہ جگہ ایسی جگہ چیک پوسٹیں ہیں کہ جہاں نہیں ہونی چاہیے، ریزیڈینشیل ایریاز کے اندر ہیں، یہ جو کینٹس ہے اس کے اندر سے لوگ گزر نہیں سکتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ہم اپنے پرائیویٹ میٹنگز کے اندر، اور جب ہمیں بلایا جاتا ہے پبلکلی بھی، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جو پولیسنگ جاب ہے فوج کے لیے یہ بڑا انگریٹفل ہے. جب آپ فوجی کو 10 سال تک ایک چیک پوسٹ پہ بٹاتے ہیں کہ آپ عوام کو چیک کریں، نوجوانوں کو چیک کریں، تو یہ اتنا انگریٹفل جاب ہے کہ اس سے اس کی پروفیشنلزم کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے، لوگوں کے اندر بھی گلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے اس میں اس کو بھی ایڈریس کرنے کی اب ضرورت ہے. آخر میں آپ کو کتنی امید ہے کہ آپ کو جو پورا منشور پیش کر رہے ہیں اس وقت جو سچویشن دیکھیں اس میں ایک طرف پی ٹی آئی کا بہت بڑا طوفان ہے، دوسری طرف پہ پی ڈی ایم کی طرح جماعتوں کا اتحاد ہے، اس دوران آپ کا یہ منشور جو کہ پریزنٹیشن میں تو بہت اچھا ہے، اس کی تعریف بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کی پذیرائی کے کتنے امکانات آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا کس حد تک رجوع آپ کی طرف ہو سکتا ہے؟ میں نے ابتدا میں اپنے بتا دیا کہ دیکھیے ہم نے اس وجہ سے یہ روڈ میپ دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت مایوسی ہے،
اور جو 2018 کے اندر تبدیلی کا نعرہ لگایا گیا تھا اس کے مطابق کام نہیں ہو سکا. تو اس بنیاد پہ اب لوگوں کو اٹھانا بڑا مشکل کام ہے. تو اس وجہ سے ہم نے ایک پازیٹیو ایجنڈا دیا ہے, ایک پازیٹیو ایجنڈا ترتیب دیا ہے. اس کا ایک تفصیلی ڈاکومنٹ موجود ہے, اس کا ایک اسمارٹ ورژن موجود ہے, اس کا ایک نسبتاً میڈیم ورژن موجود ہے. اور اس کی میں نے جس طرح آپ کو بتا دیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک افیکٹو کمیونیکیشن اسٹریٹجی بنائیں, اور ڈیجیٹل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, کنونشنل میڈیا پہ, اور براہ راست لوگوں کے ساتھ مکالمے کے ذریعے سے, اپنے دستک مہم کے ذریعے سے, لوگوں کے ساتھ رابطے کے ذریعے سے لوگوں کو یہ کانفیڈنس دلائے کہ ہاں ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے جماعت اسلامی کے اسٹرینث ان کو بتا دیں کہ جماعت اسلامی مینز بزنس. جماعت اسلامی نے ابھی تک حکومتوں میں آئے ہیں بھی ہم نے ڈیلیور کیا ہے. ہم اگر الخدمت کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں تو بھی ڈیلیور کرتے ہیں. اور ہماری لیڈرشپ جو ہمارے ساتھ ایک دیانتدار اور کیپیبل لیڈرشپ موجود ہے, اور ہمارے پاس ایک پازیٹیو ایجنڈا اور پازیٹیو پروگرام موجود ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ نوجوانوں کو کنونس کریں, ان تک پہنچ جائیں, اور اپنے ایک افیکٹو کمیونیکیشن اسٹریٹجی کے ذریعے سے ان کو اس مایوسی سے نکالیں. ابھی جو بار بار سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہوا, جس نے 2018 کے انتخابات میں بھی اہم کردار ادا کیا RTS کو بٹھانے میں بھی, اور آپ نے کہا کہ 8 سے 10 نشستیں آپ کی زیادہ تھیں, تو ان کا کیا رول ہوگا آپ کے آنے میں یا رہ جانے میں, یا ان سے آپ کی نیگوسیشن کریں گے اگر وہ اس بار آپ کے راستے میں آئے, تو اس میں آپ کی کوئی حکمت عملی اس حوالے سے بھی کوئی ترتیب دیا آپ نے؟ 2018 کے اندر جو سچویشن تھی تو وہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی کو لانے کا فیصلہ کر چکے تھے, اور ظاہر اس ایکویشن کے اندر فٹ نہیں ہو رہے تھے. اس وقت ہم نے ایک مبنی برحق پوزیشن اختیار کی ہے. ہم سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی اور ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ان کاموں پہ تنقید کرتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتی ہیں, جس طرح میں نے یہ نوجوانوں کے حوالے سے بات کی ہے. لیکن ہم پورا ایک سائڈ پہ بھی نہیں چل رہے ہیں, ہم ایک بیلنس اپروچ اختیار کی ہوئی ہیں, ہم ایک متوازن موقف اختیار کیے ہوئے ہیں, ہم ایک مبنی برحق موقف اختیار کی ہوئی ہیں, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارا ڈیو شیئر ہے, اگر ہمیں عوام کے اندر پذیرائی ملتی ہے تو وہ ہماری سائز کو کٹ نہیں کریں گے, وہ ہمیں کٹ ٹو سائز نہیں کریں گے, اور ہمارا اپنا ڈیو شیئر جو عوام کے اندر ہمارا ہے وہ ہمیں دیں گے. وہ نہیں دیں گے تو ظاہر پاکستان جو ہے اس کا نقصان ہوگا. یعنی یہ جو انجینئرنگ ہوتی ہے, مینجمنٹ ہوتی ہے, ریگنگ ہوتی ہے, اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ ابھی تک نہیں پہنچا ہے. ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو پروسیس ہے یہ آئین اور قانون کی بالادستی ہوں, یہ پروسیس نیچرلی چلے, اس کو بلاک نہ کیا جائے, اس کے اندر انٹرونشن نہیں کی جائے. اگر یہ ہوگی تو ظاہر پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. بالکل صحیح ہے. موجودہ حالات میں بھی آپ کی کچھ کامنٹری بہت ضروری ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز نئی نئی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, اور بہت زیادہ ایک وہ دیکھنے میں آ رہی ہے چیز, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور بلکہ میں آپ کو تھوڑا سینیریو دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کی پارٹی کے اوپر کبھی یہ وقت آیا خدا نہ خواستہ, اور آپ کو کہا گیا کہ اگر آپ کو رہائی چاہیے تو یہ سائن کرو یا پریس کانفرنس کرو اور رہائی لے لو, تو کیا کبھی آپ پارٹی کو چھوڑیں گے, یا اس سچویشن میں یہی کرنا چاہیے جو لوگ کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کے چہروں سے واضح ہے کہ وہ شاید چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, وہ سائن کر رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں. تو ایسی سچویشن کبھی آپ کے ساتھ پیش آئی تو آپ کا کیا طرز عمل ہوگا؟ دیکھیے, یہ سچویشن ان پارٹیوں کے ساتھ پیش آئے گی جن کے جو الیکٹیبلز کی بنیاد پہ بنتے ہیں, جن کے ساتھ یہ جو مائیگرنٹ برڈز ہیں, جو موسمی پرندے ہیں, وہ اڑ کے ان کے پاس آ جاتے ہیں. ویسے میرا ایک اسلام چینل کو ایک انٹرویو ہے, شاید وہ کلپ میں آپ کو بھیج دوں گا, آپ اس کو. اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ ہیں جو 1998 کے دوران جب نواز شریف تھے اور بعد میں ان کی حکومت کو 1999 میں ختم کیا گیا, تو یہ مسلم لیگ کیو میں چلے گئی. پھر 2008 میں اس میں سے کچھ بندی پیپلز پارٹی میں چلے گئی. 2013 میں یہ 150-160 لوگ ہیں پورے ملک کے اندر, اور پھر 2013 میں یہ دوبارہ نون میں چلے گئی, اور 2018 میں پیپلز پارٹی کے اندر چلے گئی, PTI کے اندر چلے گئی. اب 2023 ہے, یہ 2018 کی فوراً بعد یہ انٹرویو میری ہوئی تھی, اور میں نے کہا کہ دیکھیے یہ کارٹیلز ہے, یہ بزنس کارٹیلز ہیں, ان کے یہ مافیاز ہیں, یہ کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور ان کا مفاد جو ہے ان کو عزیز ہوتا ہے, اور یہ کسی پریشر کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ان کے سامنے کوئی پازیٹیو ایجنڈا نہیں ہوتا ہے, کوئی پروگرام نہیں ہوتا ہے, اور ان کا کوئی نظریہ اور عقیدہ نہیں ہوتا ہے. جو ان کا نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے وہ پریشر کے نتیجے میں ڈیر نہیں ہوتا ہے. تو میں سچی بات ہے تو میں تو پاکستان کے نظام کے لیے ان مائیگرنٹ برڈز کو ناسور سمجھتا ہوں. اور میں تو چاہوں گا کہ کوئی ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو کہ جو اپنی پارٹی کو تبدیل کرتا ہے اس کو 10 سال تک الیکشن سے بین کیا جائے.
یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے. اور جماعت اسلامی جیسی نظریاتی جماعت کے اوپر اللہ تعالیٰ ابتلا نہ لائیں، لیکن پہلے بھی ابتلائیں آئی ہیں. ہم الحمدللہ اپنی جگہ ڈٹے رہتے ہیں. صحیح ہے. ہاں بالکل، یہ اصولی بات تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس میں بہت سے لوگ بھی ہیں جو الیکٹیبل شاید نہیں ہیں. اسد عمر کی مثال آپ کے سامنے ہے. وہ مطلب میں آپ کو سینیریو میں وہی جانا چاہ رہا تھا کہ مطلب اس کے اوپر ثابت قدمی دکھائی جا سکتی ہے. مطلب پی ٹی آئی میں بھی شاید کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ فیصلہ میجورٹی الیکٹیبلس کی ہے، میجورٹی الیکٹیبلس کی ہے. پھر اسد عمر جو ہے وہ میرے طرح ورکر نہیں ہے جو گراس روٹ کی سے اٹھ کے طلبہ سیاست کی سے اٹھ کے آیا ہے. اسد عمر ایک جرنیل صاحب کا بیٹا ہے. وہ عمران خان کے ساتھ آئے ہیں. وہ پولیٹکس کے اندر تھے ہی نہیں. وہ تو اینگرو کو چلاتے تھے، وہ تو سی او تھے، وہ تو مینجمنٹ کے بندے تھے. اس کا اپنا کوئی پولیٹیکل بیس نہیں ہے، وہ کوئی سیٹ نہیں جیت سکتے ہیں. تو اس لیے اس کی دوسری سی سچویشن ہے. صحیح ہو گیا. چلیں صاحب، بہت شکریہ، بڑی تفصیلی آپ سے ڈسکشن رہی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا ڈرائی ہے لیکن انفرٹینمنٹ سے ذرا ہٹ کے ہم نے ایک کوشش کی آپ کے سامنے منشور پیش کرنے کی. اس کے کلپس پہ جائیں گے، لیکن بہت ضرورت ہے عنایت صاحب جیسے کریکٹرز کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارے اس پولیٹیکل ٹرموائل کے اندر بھی کچھ ایسے کریکٹر ہیں اپنے پرنسپل کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور ایسے لوگوں کو ہمیں ضرور ایک بار اٹینشن دینی چاہیے، سننا چاہیے کہ آخر یہ کیا کہہ رہے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.